ایک ٹپا مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ میرے زمانے کے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. گول علی دسے وقت کے مٹ شو شولے پخیوی میں گول نہیں ولی ہونا. جب میں ایڈورس کالج میں اسٹیج پہ گیا، وہ ہر بندے سے پوچھتا تھا کہاں کے ہو، کہ میں نے کہا پارا چنار کے. کہتا ہے مجھے پشتو میں کہتا ہے ڈز درزی. تو یہ بدقسمتی ہے، یعنی کہ ہم سے سوال بھی ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ ہم صرف ڈز کرنا جانتے ہیں، کلچر سے، علم سے یا اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. انسان کا وجود جب محبت کا وجدان پا لیتا ہے تو پھر شاعری کی طرف بندہ آتا ہے. یعنی شاعر بنتے نہیں ہیں، پیدا ہوتے ہیں. بادشاہ خان بابا سیاست میں پہلے نہیں آیا تھا. جو خدائی خدمتگار تحریک تھی اصل میں تعلیمی تحریک تھی، اس کے اسکول کھلے تھے. وہ تو جو جوانی گزارتا ہے، درخت اگر باغ میں ہوگے اس پہ ہوا نہ لگے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. درخت ہی نہ ہوا. په دنیا کې ډېر خسته مخونه شته دي، مین زړه نه په کتلو پاتې شو. په هر ښکلي یو خسته غزل لیکای شي، ډېر غزل مله لیکلو پاتې شو. ہم فاتح پہ جاتے تھے تو کندرائے لے کے جاتے تھے. کندرائے مینس کہ آپ گندم یعنی وقت کے حساب سے. اسی طرح خوشی کے میں پھر خوانائے لے کے جاتے تھے. براخا ایک چیز تھی جو عیدوں میں خاص طور پر بہنوں اور بیٹیوں کو دی جاتی. تویغ ایک چیز ہوتی تھی. یہ شادیوں میں جس کی شادی ہوتی تھی، شادرہ ایک رسم ہے جو بال اترواتے ہیں بچے کے، وہ شادرہ. میں صوفی نہیں ہوں لیکن مجھے صوفیاء پسند ہے. ادم خان دران ہے، یہ جو قصے کہانیاں ہیں، یہ لیلا مجنون. خوشحال بابا کے پڑھنے سے آپ کے وہ ایسے ایسے دریچے کھل جائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. بہت ساری زبانیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پشتو زبان ایک سال سے دوسرے سال میں ترقی کر رہی ہے. دل کی بات چنار کے پتے کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا کرم. اچھا سر، اسٹارٹ کریں گے آپ کی تھوڑا بیک گراؤنڈ سے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی ایجوکیشن جو جرنی ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں، یعنی کہ ایک ایسی کہانی، یہ ایک ایسی نیستی کی کہانی وہ آپ میڈیا پہ لاتے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیدھا سادہ کہانی ہے. ایک غریب بچہ جو پارا چنار کورم ایجنسی کے کڑمان کے گاؤں نوی کلی میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں قریب سکول میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہائی اسکول کڑمان میں. اور 9ویں جماعت تک میں کڑمان کی اسکول میں پڑھا ہوں، اور 9ویں جماعت کے بعد میں آیا تھا پارا چنار 10ویں جماعت کے لیے. میں نے میٹرک پھر میں نے پارا چنار میں کیا ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہوتی ہے. وہ اگرچہ کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا کہ میں کڑمان سے پارا چنار آیا تھا، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز اس میں یہ اچھا تھا کہ پارا چنار کے مقابلے میں کڑمان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. وہاں میرے جو رسائی تھی وہ پہاڑوں تک تھی. پارا چنار شہر میں میرے رسائی لوگوں تک ہو گئی، اور اس میں مجھے ایسے لوگ مل گئے جس کا میں خاص طور پر ایک ذکر کروں گا، جس کے ذکر کے بغیر میرے زندگی کی کہانی نامکمل ہے. ڈاکٹر عابد علی شاہ ایک کرم کی ایک ایسی ہستی ہے جو میرا استاد بھی ہے، جو میرا رشتہ دار بھی ہے، جو میرا سب کچھ ہے. اس سے میرے سلام دعا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے کہنے پہ میں ایڈورڈس کالج پشاور آ گیا. اگرچہ ایڈورڈس کالج پشاور 80s کے زمانے میں مہنگا کالج تھا، لیکن میرے بھائی ایک فوت ہو گئے ہیں، اللہ اس کو بخشے. اس کی ہمت اور میرے جو ابھی جو بھائی زندہ ہیں، سید غلام، نور غلام، ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. یعنی ایک غریب بچہ جس کو ناممکن کر کے ایک ناممکن چیز کو ممکن بنایا کہ ایک غریب بچہ بھی ایڈورڈس کالج جیسے کالج میں پڑھ سکتا ہے. تو ایف اے اور بی میں نے ایڈورڈس کالج سے کی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح ایک ناممکن کہانی پھر ممکن. جی سی لاہور جو اپنے ابھی اس زمانے کا بھی ایک بڑا نام ہے، تو یہ 90s میں تو اور بھی بڑا نام تھا. تو پھر ایم اے پولیٹیکل سائنس میں نے اتر سے کیا جی سی لاہور سے. اس کے بعد پھر میں سینٹ میں آیا، اور سینٹ میں پھر فارغ چونکہ بیٹھنے والا نہیں ہوں، تو سینٹ میں بیٹھے بیٹھے پھر میں نے پشتو لٹریچر میں ماسٹر کیا. اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے پھر مجھے چین نہیں آیا، میں نے ایم فل کر لیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد 2 چین پھر ابھی تک ختم نہیں ہوا، میں نے پھر پی ایچ ڈی کر لیا.
اچھا سر، اسی سے جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پشتو لٹریچر خاص کر اس میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے، اور ساتھ میں آپ پوئٹری وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو اس کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ میں؟ یہ فلسفیانہ بات ہو جائے گی کہ انسان کا وجود جب محبت کا وجدان پا لیتا ہے تو پھر شاعری کی طرف بندہ آتا ہے، یعنی شاعری کے جراثیم اس وجدان سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ شاعری یا لٹریچر، یہ اس کو آپ ملکہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ کسی کسبی علم ہے کہ سیکھ لے، یہ سیکھنے والا علم نہیں ہے۔ یہ پیدائشی، یعنی شاعر بنتے نہیں ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ میں جب اسکول میں تھا، مجھے یاد ہے اسکول کی بھی ان کلاسوں میں جن کلاسوں میں بچے ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے، پارا چنار کے علاقے میں ایک بنجاری، میں اس کو کہہ دوں گا، ایک بنجاری تھا لیکن کتابوں کا بنجاری تھا۔ ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے آتا تھا، اس کی ایک کتابوں کا وہ ایک لٹکاتا تھا۔ اچھا، وہ اس میں مختلف کتابیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ میں جس طرح بتایا کہ شاعری کا جو ملکہ ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں اس کتابوں کے بنجاری سے ادم خان درانِ، یہ جو قصے کہانیاں ہیں، یہ لیلا مجنون، میں اس قسم کی، حالانکہ وہ 25 پیسے چوانی کا ایک تصور تھا، یہ کتاب کوئی چوانی کا ملتا تھا، کوئی 58 کا ملتا تھا، 50 پیسے کا ملتا تھا۔ تو مجھے اللہ کا کرم تھا، میرے بھائی تھے وہ مجھے بڑا خیال رکھتے تھے، یعنی کہ جب چوانی 58 کا دور تھا تو مجھے روپے تک مل جاتا تھا، لیکن میں پھر اس کو خرچ ایسے کرتا تھا کہ میں رکھتا تھا کہ وہ بنجاری آئے گا تو میں کتاب لوں گا۔ تو میرے پاس وہ کتابیں ساری بڑے زمانے تک پڑھی رہی ہیں، جب تک ان میں وہ سکتی، وہ طباعت جہاں تک رہ سکتی تھی، اس کے بعد تو کتاب کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ تو یہ نیچرل تھا کہ میں وہ کتابیں لیتا تھا اور میں اسی کو پڑھتا رہتا تھا، اور پھر اسی دور میں مجھے پتہ نہیں چلا، ایک دن میں نے خود بھی کوشش کی اور پھر میں نے غزل لکھ دی ہے۔ زبردست۔ اچھا سر، اکثر ہم سنتے ہیں نا، ادب تک تو ٹھیک ہے کہ پشتو لٹریچر، ادب کو آپ نے اسٹڈی کی، کہ شاعری کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عشق معشوقی کی بات ہوتی ہے، تو آپ کی پرسنل لائف میں کیا ہے؟ نہیں، میں یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہی وجدان ہے۔ جس وقت میں نے شاعری یعنی پڑھنی شروع کر دی تھی، تو تب تو مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے۔ تب تک تو میں ایک چیز اور بتا دوں، آج کل زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، بڑے لوگ قابل ہو گئے ہیں، ہم اتنے قابل نہیں تھے۔ ہمارے زمانے میں محبت جو ماں سے کی جاتی تھی، جو بہن سے کی جاتی تھی، جو بھائی، یعنی کہ رشتوں سے جو ہم محبت اس کو کہتے تھے۔ یہ بعد میں جو ڈیجیٹل محبتیں ہو گئی ہیں تو بعد میں کہ پتہ چل ہمارا دور ٹھیک بعد ہے۔ میں پتہ چل گیا کہ یہ تو محبت یہ والی بھی ہوتی ہے۔ مجھے قسم سے اس وقت تک یہ پتہ نہیں تھا، ہاں، چونکہ وہ ادب کے جو بیج تھے، یا جو جس کو اب جراثیم کہہ لیں ہم عام دور میں، تو وہ تھے۔ تو جب میں نے پہلی غزل لکھی تھی، میں خود پریشان تھا۔ میرے آپ کو کتاب میں بھی جگہ جگہ یہ چیز ملے گی، میں یہ نہیں انکار کرتا کہ میں نے رومانوی شاعری نہیں کی ہے، رومانوی شاعری میں نے کی ہے، لیکن میں محبت کو اپنا محبوب مانتا ہوں، یعنی میرا محبوب محبت ہے۔ میں کسی شخصیت کا نام لے لوں، ہاں یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سیمنٹ سے بنا ہوا ہوں یا کسی ایسے مٹیریل سے۔ مجھے لوگ اچھے لگتے رہے ہیں، ابھی بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن جس زمانے میں ہم تھے اس زمانے میں مجھے اس قسم کا یہ تجربہ اس قسم کا نہیں تھا۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ پھر میں جتنا میں عمر میں بڑھتا گیا، میں چونکہ مطالعے کے شروع سے شوقین تھا، پھر میں نے استاد شعراء کو پڑھا، حمزہ بابا کو میں نے پڑھا، رحمان بابا کو پڑھا، خوشحال بابا کو پڑھا، پھر مجھے دوسری چیزوں کا بھی پتہ چل گیا، اور اپنی شاعری کو وقت کے ساتھ ساتھ میں یعنی اس کو پروموٹ کرتا رہا، ایولیوشن کا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا وہ تو رہا۔ تین ٹائم ٹو ٹائم چینج وہ ہوتے چینج جاتے ہوتا ہیں، رہتا ہے، اپڈیٹ بالکل۔ ہوتے جامع تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کو، باقی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ہیں۔ اچھا سر، لٹریچر کی ہم بات کر رہے ہیں تو کرم کے لحاظ سے ابھی کرم پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ کرم کے جو حالات چل رہے ہیں، یا جو بھی چیزیں ابھی کرنٹلی چل رہی ہیں، تو پشتو لٹریچر کا کیا رول ہے، یا اس کی، ہمارے جو کلچرز تھے پہلے، اس کلچر کو تحفظ دینے کے لیے پشتو جو لٹریچر ہے اس کا کیا رول ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا، یہ سمجھو کہ ایک ایسا کوشچن کہ میرا دل چاہتا تھا کہ مجھ سے کوئی پوچھ لے۔ کرم کا ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری جو چیزیں مشہور ہیں، ہم جب کالج میں ہوتے تھے تو یہ پیک وہ دور تھا، یہ 80s کا دور،
کہ پارا چنار کی کیا چیزیں مشہور ہے، تو ہم مذاقاً کہتے تھے کہ ایک برباری، ایک گولہ باری، ایک جالا باری. تو کلچر کے بارے میں تو لوگ وہاں یعنی کہ وہ تو یہی سمجھا جاتا ہے. میں ضمناً ایک بات اور کر لوں، بی کا میں جب وہ لے رہا تھا ڈگری، جنجوا ایک گورنر تھے جو چکوال کے رہنے والے تھے، پنجابی اسپیکنگ تھے. جب میں ایڈورس کالج میں اسٹیج پہ گیا، وہ ہر بندے سے پوچھتا تھا کہاں کے ہو. تو جب میں اسٹیج پہ گیا ڈگری لینے کے لیے، مجھے کہتا ہے بچے کہاں کے ہو، میں نے کہا پھارا چنار کے. وہ تو چونکہ گورنر تھا، کہتا ہے مجھے پشتو میں کہتا ہے ڈز درزی. میں نے کہا جی الحمدللہ پارا چنار کا رہنے والا ہوں تو مجھے آتی ہے. ہاں، تو یہ بدقسمتی ہے یعنی کہ ہم سے سوال بھی ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ ہم صرف ڈز کرنا جانتے ہیں، کلچر سے، علم سے یا اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے بالکل برعکس ہے. کلچر، ادب، شاعری، لٹریچر ساری ایک چیز میں آتی ہیں. یہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے، یعنی انسان کے تجربات، انسان کے احساسات، انسان کے مشاہدات، یہ سارے کلچر کے ذریعے سے ہی ایکسپلین ہوتے ہیں. کلچر میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کے پروگرام کی جو جس میں جتنی ہے وسع ہے، جتنی اس پہ ہے، اسی کے مطابق میں ایک دو چیزوں کی ذکر کرتا ہوں. کلچر میں تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی علاقے کی تاریخ، اس تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو شخصیات گزری ہیں، جو جگہ گزری ہیں، اس چیزوں کا نام یہ کلچر ہے. تو کرم میں بھی کلچر اسی طرح کلچر کو محفوظ کرنے کے لیے شاعری اور ادب کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ملانا ہمارا ایک گاؤں ہے پارا چنار کا، وہاں گول علی ایک کوئی مشہور بہادر گزرے ہیں. گول علی تو ایک ٹپا ہم سنتے تھے، وہ ایسا ٹپا تھا. اچھا جب ہم چھوٹے تھے جب شاعری کی کچھ کوئی تقریبات ہوتی تھی، اس میں کوئی گائک شائک لاتے تھے، اس کو ہم لفظ تماشا کر کہتے کہ وہ تماشا لائے ہیں. وہ تماشے میں جو گائک گاتے تھے، ایک تو جو امام رضا ہے اس کا ایک وہ سنایا جاتا تھا، اس کی تعریف میں ہے یا اس کو منقبت سنائی جاتی تھی. سب سے پہلے تماشے کا جو پہلا پارٹ تھا وہ تھا. اس کے بعد یہ خماسی شاعری یعنی بہادری والی شاعری. ایک ٹپا مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ میرے زمانے کے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. گول علی دس وقت کے مٹ شو شولے پخیوے میں گول نہیں ولی ہونا. تو یہ ٹپا یعنی یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک بہادر گزرا تھا، وہ ایسے وقت میں مرا تھا کیونکہ حریف کے موسم میں مرا ہوگا، تو اس لیے وہ ایک تاریخ ایک ٹپے میں ہسٹری بیان کر ایک ٹپے میں پورا وہ گول علی. اب آپ بندہ آگے دیکھ لے کہ وہ کس گاؤں کا تھا، کیا تاریخ تھی اس کی، یہ لیکن ایک تاریخ کی طرف اس نے اشارہ کر دیا. میں ایک اور بھی مثال دے دوں. ایک علی میر خان ایک بندہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، مزاحیہ فنکار تھا، بہت جینیس آدمی تھا. اچھا کسی زمانے میں توری قبائل اور پاڑا چمکنی قبائل میں، چونکہ قبائلی معاشرہ ہے پارا چنار کا، قبائلی معاشرے میں جنگی وغیرہ ہوتی رہتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھیت جائیداد پہ بھی ہو سکتی ہے، پانی کی نالوں پہ ہو سکتی ہے، پہاڑوں کی جو اس پہ ہو سکتی ہے. اچھا یہ دو اقوام کے درمیان کئی لڑائی ہوئی تھی، توری ذرا بھاری تھے لڑائی میں. تو علی میر خان جو سناتا ہوتا تھا اس کو مزاحیہ شاعری، یا اس کو تب شرح کہتے تھے. ایک تو شاعری ہے، ایک شرح، فی البدی شاعری کو شرح کہتے تھے. وہ کہتا تھا کئی توریوں نے کئی مرچے ورچے لے لیے تھے، تو وہ مجھے ابھی تک جو میرے ذہن میں پورا یاد نہیں ہے، وہ ایک دو مجھے بند یاد ہیں. خمتسا کڑمان کے قریب خمتسا ایک گاؤں ہے جو تب علاقہ غیر تھا، اب تو خیر سلطنت کرم کا حصہ ہو گیا ہے. کہ اگر وہ اپنے اس طرح سناتا تھا یعنی باقاعدہ میوزک کے ساتھ، خمت سے یہ لوگائے کی گگنے تے پہ کیخلے مرچے دچاتا پریخلے. تو اب یہ ایک ٹھپے یا دو بندوں میں اس نے پوری وہ جو لڑائی گزری ہے، اب وہ لڑائی کو دیکھنا پڑے گا کس دور میں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے. لوگوں کا انٹرسٹ پیدا لیکن کر دیا. ہاں دو بندوں میں اس نے پوری وہ لڑائی کا ایک یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ ایک کلچر جو ہمارے لڑائی کا علاقے کا لڑائی بھی ایک کلچر کا حصہ ہے. تو جو ادب ہے وہ ادب اس قسم کی چیزوں سے پھر آگے چلتی ہے کہ وہ ادب کلچر کو محفوظ کرتی ہے. اس میں ٹپوں کی شکل میں، غزلوں کی شکل میں، سندروں کی شکل میں، یہ چیزیں پھر وہ محفوظ کرتی ہیں. میوزک وغیرہ ساری چیزیں. ہاں تو کرم کا بھی یہی ہے کہ وہ چیزیں جو دوسری اس میں ہیں وہ ہمارے علاقے میں بھی ہے کہ اس نے اپنے کلچر کو تحفظ دیا ہوا ہے. ایک اور چیز اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ زبان کی حفاظت کرتی ہے. زبان کی حفاظت اب یہ شاید عجیب سا لگے کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے.
وہ ایسے ہے. زبان بھی ایک ایولیوشنری چیز ہے، یعنی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہے، چینج ہوتی ہے. بلکہ زبان کی، میں چونکہ زبانوں کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں پاکستانی زبانوں میں ہے. زبان لیونگ تھنگ ہے، ایک زندہ چیز ہے. وہ قرضے بھی لیتی ہے، قرضے دیتی بھی ہے، وہ چیزیں قبول بھی کرتی ہے، چیزیں اپنے سے نکال بھی لیتی ہے، چیزیں بگاڑ بھی دیتی ہیں. چونکہ زبان سہل پسند ہے، آسانی پسند ہے، تو وہ چیزوں کو مشکل چیزوں کو آسان بناتی ہے. تو زبان کی حفاظت کے لیے بھی کلچر ضروری ہے، اور یہی قرم کا بھی ہوا ہے. یعنی قرم کے کلچر کے ساتھ جو شاعری یا نثر میں بھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. شادی بیاہ کی تقریبات میرے زمانے میں جو تھی وہ آج نہیں ہے. کرم ایجنسی، چونکہ ضلع کرم ابھی تو ایجنسی نہیں ہے، ضلع کرم، وادی کرم اس کو کہہ لے تو اچھا ہے. وادی کرم ایک زرعی علاقہ ہے، وہاں زراعت. اچھا، زراعت میرے زمانے میں جو زراعت کے طور طریقے تھے وہ زراعت کے طور طریقے ختم ہو گئی ہیں. تو وہ چیزیں، جو چیزیں محو ہو رہی ہے، زبان سے ختم ہو رہی ہے، وہ ادب کے ذریعے سے وہ اس کو دوام حاصل ہے، ابھی تک وہ چلتی آ رہی ہیں. میں ایک چھوٹی سی ذاتی کاوش میں کہہ دوں، کراچی سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، پلوشا، ایک عبد الفتح پختون بیٹا کا تھا، بہت اچھا پختون تھا، اللہ اس کو بخشے، وہ فوت ہو گئے ہیں. اس کی فوتگی کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا. میں اس میں لکھتا رہتا تھا. میں تازہ جی سی سے آیا تھا، سینٹ میں نوکری ہو گئی تھی، تو فراغت بھی تھی. جب سینٹ میں نوکری مل جائے تھوڑا سا وہ سیکیورٹی بھی تھی، اور تب اتنے یہ قرم میں حالات بھی اتنے خراب نہیں تھے، یعنی لا اینڈ آرڈر سچویشن. تو ادب ایسی اس میں فروغ بھی پاتا ہے. جب حالات ٹھیک ہو تو ادب زیادہ فروغ پاتا ہے، یعنی پازیٹیو اس میں معنی میں. پازیٹیو تو انرجی. میں وہ پلوشے میں چیزیں لکھتا تھا. ایک میں نے سیریز شروع کی تھی، زڑے خبریں. لڑے خبریں. زڑی خبریں میں وہ چیزیں لکھتا تھا کہ جو چیزیں زراعت میں ختم ہو رہی ہے، جو ہمارے رسم و رواج سے ختم ہو رہی ہے، جو شادی بیاہ کی چیزیں ہیں، اس کی میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں. زراعت سے شروع کر دیتے ہیں. زراعت کے میں جس طرح وہاں آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی فصل ہوتی ہے، چاول کی فصل ہوتی ہے. جو گندم کی فصل کاٹ کے اس کو جب لایا جاتا ہے، درمند میں لایا جاتا ہے، تو وہاں وہ جو پروسیس ہوتا تھا اس کو غبال کہتے تھے. غبال میرے زمانے میں جانور باندھ کے، یعنی وہ گندم کے وہ فصل ڈال کے تو وہ اس پہ جانور باندھتے تھے، پھر ہم ایک دو بچے وہ پیچھے چلتے رہتے تھے، وہ سارا دن وہ چلاتے رہتے تھے. اس کو غبال کہتے تھے. آج کل نہیں ہے، تھریشر آ گیا، غبال ختم ہو گیا. اب غبال چونکہ ہمارے جو سینٹرل لہجہ ہے پشاور، اس میں چرسد میں غبال لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں. تو اگر آج کے بچے کسی پوچھو کہ وہ فلاں غبال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں تو لڑائی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے وہ دانے نکالے جاتے تھے. اچھا، اسی طرح جب چاول کی فصل کا کرتے تھے اس کو مندڑے کہتے تھے. مندڑے بھی ایگزیکٹ اسی پروسیس سے گزارا جاتا تھا. تو چاول کے فصل کے جو نکالنے کے لیے وہ مندڑے ہو تھا، اور یہ جو گندم کی تھی یہ غبال. اچھا، ہم جب تھوڑے سے ہمارا زمانہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو گیا تو ٹریکٹر اس پہ چلاتے تھے. اچھا، جو غبال تھا اس پہ چپر اس کو کہتے تھے، پیچھے وہ آری کی شکل کی چیزیں وہ چلاتے تھے، جیسے چونکہ جو غبال ہے، گندم ہے، اس کو خشک کر کے وہ دانے نکالتے تھے. اس کے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز جس کو بھوسا کہتے ہیں، بوس. اور یہ جو مندڑے تھا اس کا پلوڑے، پرالی، وہ نکالتے تھے. تو اس پہ وہ اسی طرح ٹریکٹر چلاتے تھے. اب نہ مندڑے ہیں نہ غبال ہے. لیکن جن لوگوں نے شاعری میں جو چیزیں محفوظ کی ہیں، تو جو کلچر ہے اس نے محفوظ کی ہے. میرے جیسے کتنے زندہ رہیں گے. مجھے یاد ہے میرے بچے اسلام آباد میں رہتے ہیں، جتنی دفعہ مجھ سے سن لیں، باقی تو پھر وہ کسی کتاب میں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل کو کوئی غبال کا نام لے گا، ان کو نہیں پتا، کوئی مندڑے کا نام لے گا. یہ بھی لڑائی کا اس وقت اچھا، ہے. ابھی بھی میں چیز بتا دوں، کبھی کوئی چیز کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاپا یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ چونکہ ہم پارا جنر سے اب آ گئے ہیں اس لیے آپ یہ چیز پوچھتے ہیں. میں چھوٹا تھا تو میں نہیں پوچھتا تھا کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا. تو زبان کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں اور ہیں. میں اس میں تھوڑا سا نام لے لوں تو میرے خیال میں اچھا ہے. خوشی اور غمی میں لوگ چیزیں لے کے جاتے تھے. آج کل آپ نے ایک دیکھا ہوگا قرم میں ایک چیز ہے، میں جس کا سخت خلاف ہوں، کہ جب فوتگی ہو جاتی ہے فاتح پہ نہ جاؤ. ہم فاتح پہ جاتے تھے تو کندرائے لے کے جاتے تھے. کندرائے مینس کہ آپ گندم، یعنی وقت کے رومال حساب میں سے، ساری چیزیں. رومال میں وقت کے حساب سے، اگر گندم کا وقت تھا تو وہ گندم 5 کلو 10 کلو جتنا جس کا وہ اپنے اس کے استطاعت کے مطابق
وہ لے کے جاتے تھے، اس کی مدد بھی ہو جاتی تھی، فاتح بھی ہو جاتا تھا. ہم کہتے ہیں نہیں ماشاء اللہ لگاؤ، کسی میں نہ جاؤ. اچھا بسکٹ لے کے جاتے تھے لوگ. اچھا اسی طرح اس میں خوشی کے میں پھر خنائے لے کے جاتے تھے. خنائے میں پھر آپ کو پتہ ہے وہ جوار کی جو وہ ہے پاپ کارنس کہتے ہیں. اسی طرح شولوں کا چاول کا دانے بھی اس کو بھی کرتے تھے، اس کو ہم شولوگل کہتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں لے کے جاتے تھے. براخا ایک چیز تھی جو عیدوں میں خاص طور پر بہنوں اور بیٹیوں کو دی جاتی تھی. آج کل بڑا کم ہو گیا، آج کل تو نقد پہ کہتے ہیں وہ 500 روپے بیچ دو یا جی اسی پیسہ کر دو، عید آ رہی ہے تو بس براخا وہاں تک. تویغ ایک چیز ہوتی تھی. تویغ یہ شادیوں میں جس کی شادی ہوتی تھی میں جاتا تھا اپنے استطاعت کے مطابق اور اپنے تعلقات کے مطابق. یعنی کہ میں شادی میں شرکت کر رہا ہوں، آپ کی شادی ہے، نقد پیسے دیتے تھے. وہ 5 روپے سے لے کے اس زمانے میں 5 روپے سے لے کے کسی کے پیسے تھے. اچھا اس کے بدلے میں وہ بھی اس پہ تعلقات پہ تھا. اس کے بدلے میں جو عام طور پر دی جاتی تھی ایک خشک حلوہ ہمارے طرح بناتے ہیں، آج کل بھی بناتے ہیں. بازار سے رومال خریدے جاتے تھے، وہ اتنا اتنا اس میں باندھ کے دیتے تھے. یا جب کوئی بڑا ہو اس کو پگڑی پہناتے تھے اس کو. اچھا اسی طرح تویغ میں کوئی لوگ بکرا لے کے جاتے تھے، کوئی اس سے بڑا جانور لے کے جاتے تھے. تو یہ چیزیں اب ہمارے اس سے. اچھا ایک شادرہ ایک رسم ہے جو بال اترواتے ہیں بچے کے، وہ شادرہ زیارتوں پہ موسٹلی ہوتا تھا ہمارے طرف، چونکہ ذرا مذہبی ماحول زیادہ ہے، زیارتوں پہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. وہ پھر کسی زیارت پہ لے کے جاتے تھے. یہ چیزیں اب نہیں ہیں. جس کی چیزیں محفوظ کر لی ہیں مجھے تھوڑا سا ہے. میں جب کالج کے زمانے میں بھی تھا تو مجھے ادب سے چونکہ شوق تھا. یہ کالج کے میں یہ پاراشنار کالج کا ایک میگزین چھپتا تھا. عابس صاحب اللہ اس کو بخشے، یہ پاراشنار کا پہلا بندہ تھا جس نے یہ والی چیزیں شروع کر دی تھی کہ اس قسم کی چیزیں محفوظ کر لیتا تھا. وہ مضامین لکھتا تھا. پھر بعد میں جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اچھا ایک اور اخبار چھپتا تھا. جواد آغا جب سینیٹر تھے وہ اس پشاور میں وہ بیسڈ تھے ایک مدرسے میں. وہاں ایک بندہ لائے تھے. ایک مصیبت یہ تھی کہ ہر کسی کو جو جاب ہے اس کے مطابق جاب دینی چاہیے. تب زمانہ ایسا تھا کہ وہ ان چیزوں کو ذرا نہیں دیکھا جاتا. ایک اخبار چھپتا تھا، اس کا مجھے نام بھی اب بھول گیا کہ بہت کم چھپا تھا. وہ جواد اخبار نے اس نے تو اپنے اس سے اچھا کام کیا تھا اپنے حساب سے. ایک نیا کام تھا، پاراشنار میں اخبار نہیں تھا. ہم جیسے نئے نئے لکھنے والے تھے. میں اس میں جو سلسلہ میں نے ادھر شروع کیا تھا وہ عبد الفتح پختون کی فوتگی کے ساتھ وہ رسالہ ختم ہو گیا تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی. یہ اخبار جب شروع ہو گیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے جو ساری چیزیں میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھی تھی اس اخبار میں بیچنی شروع کر دی. اس میں بھی مصیبت یہ تھی کہ ایک دو قسطیں چھپی تھی، وہ اخبار ختم ہو گیا. اچھا ایک مصیبت یہ تھی کہ میں ڈائریکٹ اس اخبار کے جو بندہ چھاپتا تھا اس سے میرا ڈائریکٹ نہیں تھا تعلق. تو آغا صاحب کے ساتھ جو بندے آتے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کے ذریعے سے بھجواتا تھا. وہ میں نے جب سارا مسودہ بھجوا دیا، جب اخبار بند ہو گیا میں نے کہا وہ مسودہ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ تو بس چیزیں ختم ہو گئی، ردی میں سب کچھ چلا گیا. میرا وہ مسودہ ردی میں چلا گیا. تو اس قسم کی چیزیں یہ کلچر ہے جو کرم کا کلچر ہے، جو ہر اللہ کے کلچر ہے لیکن ہم کرم کے کلچر کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو عابس صاحب تھے اللہ اس کو بخشے، عابس صاحب نے وہ چنار جو پاراشنار کالج کا تھا اس میں یہ چیزیں لکھتا تھا. پھر میں بھی کوشش کرتا تھا کہ یہ چیزیں لکھوں. تو یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک دستاویزی شکل کی اختیار کرتا ہے کہ پھر اپنے کلچر کو وہ پھر اس پہ کر لے، محفوظ کر لے اور اس میں دیکھ لے. تو یہ ہمارے کلچر کی جو چھوٹی موٹی باتیں تھی میں نے آپ کو سنا دی. اچھا سر، آج کل کے دور میں جو پشتو لٹریچر کو چیلنجز فیس کرنا پڑ رہی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہ کیا ہیں اور ان کو سولو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے. جس طرح سرمایہ کاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری امن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر ایک فائر چلے تو جس طرح وہ پرندے آتے ہیں سارے پرندے اڑ جاتے ہیں. تو ادب بھی چونکہ تخلیق ہے، تخلیق اندر سے ہوتی ہے. جب حالات ٹھیک ہو، جس طرح میں نے پہلی بات کی تھی کہ اچھے حالات میں امن میں لوگ پازیٹیو تحریکیں ہوتی ہیں، پازیٹیو خیالات ہوتے ہیں. تو شاعری اور نثر دونوں پازیٹیو ترقی کرتی ہے. اسی طرح اگر عدم استحکام ہو، حالات ٹھیک نہیں ہو، لڑائی جھگڑے ہو، یعنی لوگوں کو وہ نہ ہو، سکون نہ ہو، تو پھر اس کا الٹ عمل ہوتا ہے.
شاعری تو تب بھی تخلیق ہوتی ہے، نثر تب بھی تخلیق ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل فلو ہے. جس طرح پانی کو روکا نہیں جا سکتا، ہاں پانی کو گدلا کیا جا سکتا ہے، پانی کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو ادب اور شاعری وغیرہ یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، ہاں اس کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر لوگ تھوڑا سا تشدد کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ جو عام لوگ پیار محبت زلف و بلبل کی باتیں کرتے ہیں، پھر لوگ توپ و تفنگ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ منفی لوگ جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا ان کو کھل کے اس کا نہ ہو، پھر لوگ ہجرت کر لیتے ہیں. اپنے علاقے کی مثال ہم دیتے ہیں، چونکہ ہم اپنے علاقے سے زیادہ کنسرن ہیں کہ اب ہمارے علاقے کے زیادہ لوگ کوئی آسٹریلیا کوئی یوروپ کوئی ادھر ادھر لوگ چلے گئے ہیں. ان کے پھر اپنے مسائل ہیں. جی ایک بندہ آسٹریلیا جاتا ہے، پارا چنار سے اٹھ کے آسٹریلیا جاتا ہے، بچے بھی وہ وہاں شفٹ کر لیتا ہے. تو جو نسل کرم میں پھلتی ہے، جو ہم توری کہتے ہیں، جو تورزن توری وہ کرم میں بنتا ہے، وہ تورزن آسٹریلیا میں تو نہیں بن سکتا. بالکل. جو گل علی کا ٹپا اس کو یاد ہے، علی میر خان کا اگر ٹپا یا بیت یاد ہے کرم میں، آسٹریلیا کے تو اپنے مسائل ہیں، آسٹریلیا کے تو اپنی ایک زندگی ہے، ٹپے ہیں، ان کے تو اپنے ٹپے ہیں. تو وہ چیزیں وہاں نہیں پنپ سکتی. تو یہ اس کا پھر الٹ چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا الٹ اثر ہو جاتا ہے. پھر لوگ شاعری میں زیادہ طور پر غم کے اظہار ہوتے ہیں. آج کل فیس بک پہ، چونکہ ہمارا میڈیا آج کل فیس بک ہے، وہ کتابیں تو ختم ہو گئی ہیں، یا جو تماشوں میں وہ شادی بیاہ میں ہم چیزیں سنتے تھے وہ تو ختم ہو گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں منفی انداز میں لوگ پیش کرتے ہیں. مصیبت ایک اور بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بے لگام بھی بڑا ہے، کیونکہ اس پہ روک ٹوک تو ہے نہیں. ہمارے ہاں حکومتیں اتنی زیادہ سختی نہ کرتی ہے یا کر نہیں سکتی، جو بھی ہے ہم سیاسی اس پہ نہیں کرتے. لیکن ایک بندہ بستر میں بیٹھ کے ایک چیز ایسی چلا لیتا ہے، آگ لگا لیتا ہے. نیگیٹو یوزز زیادہ ہیں، بالکل ایگزیکٹ. ہاں، تو ادب کبھی پھر یہی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی ایک پازیٹیو ہے کہ لوگوں کی رسائی اچھی ہو گئی ہے، لوگوں نے پھر کتاب لینا ہوتا ہے، کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں. اچھا، چاپنا مشکل ہے، ایک بندہ پارا چنار سے اٹھ کے ٹل سے اٹھ کے پشاور آتا ہے، وہ پھر کتاب چھاپتا ہے، پروف کی ریڈنگ، اتنے مسائل ہیں کتاب کے بہت زیادہ. یہ تو آپ بستر میں بیٹھ کے غزل داغ لو اور اس پہ فیس بک پہ ڈال دو، پھینک دو، پھر لوگوں کی مرضی ہے جس طرح اس پہ کمنٹ کریں. تو یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج اس کا یہ ہے کہ خاص طور پر پشتو ادب کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، پشتو نسبتاً آج کل کے زمانے میں سے علاوہ بھی نسبتاً مشکل زبان ہے لکھنے پڑھنے میں زیادہ. آج کل تو میں سمجھتا ہوں خوف آتا ہے کہ پہلے ہم پرسنٹیج میں کہتے تھے کہ 50% لوگوں کو پشتو لکھنے نہیں آتی، آج کل 99% لوگوں کو پشتو نہیں لکھنی آتی. اور یہ جو رومن ہے اس نے تو بیڑا غی کر دیا، اس نے تو پشتو نہیں پوری زبانوں کو ایک اچار بنا دی ہے. اور پشتو کو بھی یہ خطرہ اللہ حق ہے کہ کوئی پشتو لکھ نہیں سکے گا تو پڑھ کہاں سکے گا. میرے مسئلہ ایک یہ ہے، میں ایم فل کا تھیسس ہے، کیونکہ ہر لکھاری کو تھوڑا سا شوق ہوتا ہے جوانی میں کہ میں اپنی زبان کی خدمت کروں، جس طرح ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں میں ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کروں گا. پھر وہ جو خدمت کرتے ہیں، تو لکھاری بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ میں اپنی زبان کی خدمت کروں گا، اس نے اور کیا خدمت کرنی ہے، یہ کتاب لکھ لیتا ہے. میرے ایم فل کا تھیسس ہے، بہت زبردست ٹاپک ہے، اس میں 2 قومیتوں کے لیے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ایک بلوچ کے لیے، چونکہ میرا ایک تقابلی مطالعہ ہے اجمل خٹک اور گلخان نصیر کا. تقابلی مطالعے تھوڑے سے مشکل سبجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کا قاری محدود ہے. اور آج کل کے یہ جو مسئلے چیلنج بتا رہے ہیں، ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ میں یعنی ہمارا جو سینیٹر تھا بلوچ صاحب فوت ہو گئے، حاصل بزنجو، میں اس سے ملا، اس کو جب میں نے یہ چیز سمجھا دی اتنا خوش ہو گیا کہ یہ تو آپ نے کمال کر دیا، آپ نے بلوچوں پہ احسان کر دیا ہے. میں نے کہا سر یہ تھوڑا سا آپ مجھ پہ یہ احسان کر دے، پشتو میں ہے اس کو ذرا اردو میں کر دے، آپ کی پارٹی وہاں حکومت میں ہے. اس نے کہا مجھے ابھی دے دو، میں فلاں بندے کو کہتا ہوں، وہ فلاں بندہ یہ بیچارہ فوت ہو گیا، ابھی بہت کبھی کوئی 3-4 سال ہو گئے، وہ چونکہ فائدہ کسی کو ہے نہیں، تو وہ کتاب پشتو میں ہے، پشتو کا اپنا قاری اتنا کم ہے، تو پھر کوئی بلوچی اردو والا اس کو کیا ضرورت ہے کہ پشتو کتاب کے لیے اتنی کوشش کرے پڑھنا شروع کر دے. تو اس کی ویورشپ تو نہیں کہتے، ریڈرشپ کم ہے، وہ کتاب محدود لوگ پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ ریفرنس بک ہے.
میں نے جتنی محنت اس کتاب پہ کی ہے، جب تازہ تازہ بندہ تحقیق میں آ جاتا ہے تو زیادہ کوشش کرتا ہے، بعد میں پھر آسانیاں ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن میں خود آسان پسند نہیں ہوں، میں مشکل پسند آدمی ہوں، اپنے لیے زیادہ مشکلیں پیدا کرتا ہوں. اور یہ مجھے ڈپارٹمنٹ بھی کہتے تھے کہ حسن کی مصیبت یہ ہے کہ یہ پریشان بڑا کرتے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو میں نے کوشش کی، مسئلہ یہی ہے کہ وہ بس ایک کتاب ہے جو اللہ نہ کرے وہ الماری تک محدود ہو رہی ہے. ایسے ہی آج تو کل یہ ہمارے ادب کے چیلنجز ہیں. اچھا، مواد کی کمی، یہی جو میں بات کر رہا ہوں، مواد کی کمی دو قسم کی ہو جاتی ہے. ایک تو آج کے دور میں سیاسی بات یا دوسری میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اب لکھنے کی اتنی آزادی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس میڈیا بہت زیادہ آ گئی ہیں. لیکن اگر پتہ چل گیا کہ فلاں غزل میں، فلاں نثری تخلیق میں فلاں کی طرف اشارہ ہے، تو پہلے تو ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی تھی، بلایا جاتا تھا، بڑوں کو کہتے تھے کہ اس کو ذرا سمجھاؤ. آج کل ایک لفظ ہے، میں لے لوں کہ نہ لے لوں، لاپتہ ہو جاتا ہے. ہاں، تو پھر صفائی دیتے دیتے آپ کو بڑا عرصہ گزر جاتا ہے. تو پھر لوگ کچھ موضوعات پہ نہیں لکھ پاتے. جب آپ موضوع لکھتے نہیں ہیں تو اس موضوع پہ آپ کو مواد کہاں سے ملے گا؟ پھر نیا تخلیقار اٹھ کے جب اس کو ریفرنس کی ضرورت ہو، اس مواد پہ کوئی مواد ہے نہیں، اس موضوع پہ کوئی مواد ہے نہیں، تو مواد کی کمی ہو جاتی ہے. ایک اور چیز جو میں خود بھی میں نے فیس کیا ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری جو ایم فل تھیسس ہے وہ تو پختونخوا گورنمنٹ نے چھاپی ہے، یہ مجھے خود چھاپنی پڑی ہے. تو اس کے لیے مجھے صحیح بات یہی ہے کہ جتنے پیسے تھے میں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے. اچھا، ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ کتاب چھپتے 2-3 مہینے تو لگتے ہیں، اس میں آپ کمپوزنگ کرتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں، پروف ریڈنگ ہوتی ہے، ٹائٹل بناتے ہیں، بڑی چیزیں آپ کو پتہ انوالو ہیں. اس پروسیس میں میری جو بات ہوئی تھی کہ اتنے پہ یہ کتاب اتنے تعداد میں چھپے گی، 15 دن گزر جاتے تھے، مجھے پرنٹر کا فون آ جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو کاغذ مہنگا ہو گیا، آپ جلدی کریں. اب اس قسم کی چیز جلدی ہوتی نہیں ہے کہ آپ جلدی کریں، اس میں جتنا ٹائم لگنا ہے وہ تو لگنا ہے. بالکل. اچھا، پھر میں کہتا چلو کتنے ہیں، یہ 4-5 ہزار کا فرق پڑ گیا، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. 15 دن اور گزر جاتے تھے تو پھر وہ فون آ جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو 15 دن پہلے وہ تو ڈالر مہنگا ہو گیا، کاغذ مہنگا ہو گیا. تو یہ چیز بھی ہے کہ پھر وہ لوگ چھاپتے نہیں ہیں، آپ خود نہیں چھاپ سکتے. میں دوسرا شکار میرا یہ ہے کہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. یہ کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ ہم کچھ چھاپتے ہیں، وہ یہی بات ہے کہ وہ اگر سال پہلے یہ 1 لاکھ روپے کا چھپتا تھا، اب یہ 3 لاکھ روپے کا چھپ رہا ہے، تو کم نہیں ہوگا. تو 3 لاکھ روپے پھر کیوں ثواب کے لیے خرچ کریں؟ آج کل تو ثواب کے لیے لوگ خرچے کم کرتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں کہ آپ کا ادب پھر اسی نہیں پنپتا. بالکل. ادب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہوا میں ہے، ادب تو لکھنے والی چیز ہے. تو جب آپ لکھیں گے، چھاپیں گے نہیں، یا تو پھر آپ فیس بک پہ داغ لیں، یا پھر وہ دستاویزی شکل میں کتاب کے میں. تو یہ ہمارے ادب کے چیلنجز ہیں کہ جو مجھ سمیت جو میں چھوٹا سا ایک لکاری کہہ دے، چھوٹا سا ایک خادم کہہ لیں، مجھے یہ چیلنجز ہیں. تو یہ معاشرے میں تو یہ چیلنجز عام ہیں. پارا چنار کے حوالے سے بات کر لیں تو وہاں تو اور بھی، میں اسلام آباد بیٹھ کے مثال فیس کر رہا ہوں، تو پارا چنار میں بیٹھ کے تو 100 دفعہ زیادہ اس میں ضرب دے دیں کہ وہ کتنی مشکلات ہوں گی. اچھا سر، اسی کو کنٹینیو اگر کریں، جیسے آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ہمارے ایون اسکولس، کالجز وغیرہ سسٹم میں ایٹ لیسٹ وہ پہلے، جو مجھے بھی اپنے ٹائم میں یاد ہے کہ 4th کلاس تک ہمیں پشتو پڑھائی جاتی تھی، لیکن وہ بھی کیسے کہ بس جان چھڑانے کے لیے ایگزام ہوتے تھے، اور وہ بھی کس طریقے سے ہوتے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے. تو وہ نہ ہونے کے برابر ایون ابھی تک مجھے ایشو ہوتا ہے پشتو پڑھنے میں اور پشتو سمجھنے میں ایون، کیونکہ وہ جو ورڈز تھے، وہ کیبلری اس میں یوز ہوتی تھی، تو وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اسکولز وغیرہ میں اس چیز کو فروغ دینا چاہیے؟ اگر دینا چاہیے تو کس طریقے سے ہم وہ کریں گے؟ یہ ایک بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ کم از کم 10ویں 12ویں تک اپنے زبان میں کم از کم ایز اے سبجیکٹ تو پڑھ لیں. بالکل. جو ہم ماڈرن ورڈ کہتے ہیں نا یورپ کا، اس کی چند مثالیں. یورپ میں جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو زبان کے حوالے سے بہت حساس ہے. وہاں تو میں گیا نہیں ہوں، لوگ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ دکاندار سے کوئی بوتل سافٹ ڈرنک بھی اگر آپ انگریزی میں مانگتے ہیں، سمجھتے ہوئے بھی وہ جواب نہیں دیتا کہ آپ یا تو جرمنی سیکھ لیں
یا پھر میرے ملک سے دفع ہو جاؤ. ایران ایک ایمرجنگ ملک جی ہے. اس کی ترقی کا ایک راز کیا ہے؟ میں جب بی میں تھا میں نے کوشش کی تھی تہران یونیورسٹی میں داخلے کے لیے. مجھے ایک انگریز پرنسپل تھا, اس نے مجھے, لیکن یہ تب کی بات تھی. جی تو جب میں نے اس سے مشورہ مانگا کہ میں تہران یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پاکستانی ہیں, آپ نے پاکستان واپس آنا ہے, وہاں جو ذریعہ تعلیم ہے وہ فارسی ہے, تو آپ تو محدود ہو جائیں گے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ, میں نے وہ مشورہ مان لیا تھا, جی میں گیا تھا لیکن میں نے داخلہ نہیں لیا. لیکن دوسرے سائڈ پہ ایران کا جو ترقی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب کچھ فارسی میں پڑھایا جاتا ہے. میرے ملک میں یا میرے علاقے میں مصیبت یہ ہے کہ بچہ ساری زندگی ہم اردو انگریزی اور پہ, انگلش میں بزی ہوتے ہیں. اچھا ساری زندگی ہمیں نہ اردو آئی نہ انگریزی آئی. اب بھی بس آتا ہے, ابھی بھی بات اچھا لگتا ہے. میں مسئلہ ہے. ہم مذکر مونس میں پسے ہوئے ہیں, وہ بھی کلچر کی وجہ سے ہے. جی جو ہمارا کلچر ہے, پٹھان کلچر ہے, وہ میل کلچر ہے, وہاں ساری چیزیں میل استعمال کی جاتی ہیں. میں ایک اور مثال دے دوں, ونا, جی ہمارے علاقے میں ونا مذکر, یہاں درخت مذکر ہے, وہاں مونس ہے. تو یہ تو سارا زندگی بچہ ساری زندگی اسی میں لگاتا ہے کہ یہ آتی ہے کہ آتا ہے. تو پھر انگلش تو اس سے بڑھ کی زبان ہے وہ ذرا, اور تو ہمارے بچے, ہم نے یہی ہے کہ ہمارے اچھائی اور برائی کا معیار بھی یہ رکھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. کیا وہ فلاں کا بچہ نہیں تو فر انگلش بول رہا تھا, یعنی ہم امپریس اتنے ہیں کہ انگلش بولنا ہم قابلیت کی نشانی سمجھتے ہیں. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ پشتو یہ ہمارا, صرف پشتو نہیں, ہر زبان, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, جو ماں بولی ہوتی ہے, جو آپ کے ماں جو آپ کو گود میں سکھاتی ہے, کم از کم اس میں اتنی تعلیم تو حاصل کرو کہ پڑھنا لکھنا تو اس میں جانو. لیکن وہی بات کہ سیاسی بات نہیں کرتے. یہ سیاسی حکومتوں کی بھی کمزوری ہے, یہ ہماری قومی بھی کمزوری ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم بھی ہم ہر چیز پہ مظاہرے کرتے ہیں, ہم شور ڈالتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں. میں نے کبھی پشاور میں جلوس نہیں دیکھا کہ جی پشاور میں جلوس نکلا تھا کہ پشتوں کو فلاں گریڈ تک لازمی قرار دیں. بالکل. میں خود 8ویں 9ویں تک پشتو بھی چلتی تھی, فارسی بھی چلتی تھی. جتنی فارسی مجھے آتی ہے وہی فارسی ہے جو میں نے 8ویں کلاس تک پڑھی تھی. یعنی کہ الحمدللہ میں زیارات پہ گیا ہوں. جب میں جاتا ہوں ایران میں, تھوڑی بہت جو مجھے آتی ہے وہ اتنا کر لیتا ہوں کہ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ پاکستانی ہیں تو اتنی, ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ چونکہ زبان کے حوالے سے بڑے حساس ہے, وہ بھی بالکل ترقی بھی اس لیے کی ہے کہ حساس ہے. ہم حساس نہیں ہے, ہم نے خود پہ انگریزی کو طاری کیا ہوا ہے کہ بچوں کو انگریزی سکھائیں تو بڑے, ہم کہتے ہیں کہ بڑا تیر مارا ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے فارسی سیکھی کیسی ہے. میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یہ فارسی یہ ایک زبان ہے جس میں ہمارے ایک تو ہمارے سارے جو مذہبی مقامات ہیں وہ ایران میں ہیں, تو یہ تو ہماری مشترک زبان ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے وہ فارسی میں ہے. تو آپ اتنے حیران نہ ہوں کہ اگر میں نے 2-4 باتیں فارسی میں کی, یا میں نے سودا خریدنے کی کوشش, کوئی چیز تبرک خریدنے کی کوشش کی فارسی میں, تو آپ اتنے حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام کر دیا ہے. یہ ہمارا مشترک ورثہ ہے, ہم اپنے ورثوں کو بھولتے جا رہے ہیں. تو یہ پھر وہی بات کہ یہ حق ہے بچے کا کہ وہ کم از کم بنیادی تعلیم پشتو میں سیکھ لیں, ہم سکھا دیں ایز اے سبجیکٹ. اگر ہم پوری میزان تعلیم کو پشتو پہ نہیں ڈال سکتے تو کم از کم ایز اے سبجیکٹ تو پڑھا سکتے ہیں, تاکہ ہم وہ بنیادی چیزیں تو پڑھ سکیں. ورنہ تو یہ شاعری پھر وہ یہ والی نسل مر جائے گی, یہ والی کتابیں پھر آپ صرف دیکھتے رہیں گے, تصویر لیں گے میرے باپ نے پشتو میں کتاب لکھی تھی, پڑھے گا کوئی نہیں. بالکل. تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے زبان کے. اچھا سر, موجودہ جو صورتحال ہیں اس کی جو سماجی اور جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پشتو پہ کیا اثرات ہیں ان کے؟ پشتو پہ صحیح بات یہی ہے, پشتو مظلوم زبان ہے. اگر سیاسی طور پر بھی دیکھ لے, زبانوں کا سیاسی اور سماجی میں بہت رول ہے. جی ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے, علامہ اقبال سے لے کے فیض احمد فیض, شاہ احمد بٹھائی, جو اس کا سچا سلمت سندھی کا, مستوک علی بلوچی کا, بابا فرید سرائکی کا, رحمان بابا, خوشحال بابا, یا ہم اگر سیاسی پہ دیکھ لیں باچا خان بابا, غنی خان. تو سیاست میں ادب کا خاص طور پر شاعری کا بہت کردار ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگ پھر سیاست پہ چیک رکھتے ہیں, اگر آپ کو دلچسپی ہے
تو آپ چیک رکھ سکتے ہیں، سیاست پہ بالکل۔ چیک رکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ خان کا استعارہ کیوں ہمارے سیاست میں ہے؟ اس نے بادشاہ خان بابا سیاست میں پہلے نہیں آیا تھا، جو خدائی خدمتگار تحریک تھی اصل میں تعلیمی تحریک تھی، اس کے بالکل، اسکول کھلے تھے۔ اسکول کھولے تھے۔ یہ تو ہمارے پھر وہی سیاسی بات کہ ہوں، سیاسی بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو سیاسی کر دیا گیا کہ وہ بیچارے ایسے ہی۔ کو ہم نے اے این پی کا وہ بنا دیا، اور وہ جو اس کی خدمات کی وہ خدمات ساری چلی گئی۔ وہ جو مین پوائنٹ تھا اس جو پہ آئے ہی نہیں پٹھانوں کو کوئی۔ اس نے پہلے تعلیم سکھانا تھا وہ اپنے بچے، غنی خان کی شکایت سنی ہے کہ مجھے بابا نے اپنے اسکول میں ڈالا تھا کہ بھائی جب میرا بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا، کہتے میں نے بڑی مشکل سے پھر وہ بنگال کی کسی کالج میں گیا تھا، ایسے ہی یونیورسٹی ہے۔ میں گیا تھا، ٹیگور والی کالج میں گیا تھا۔ ان- تو سیاسی استحکام ہے، سماجی استحکام ہے، زبان کا کلچر کا تو بہت کردار ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر ہم زبان کو نکال دیتے ہیں تو سماج میں پھر رہتا کیا ہے؟ بالکل۔ پھر تو ابھی بھی لباس کے حوالے سے بھی ہم کافی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بڑے شکایت کرتے تھے شٹل کاک بو کر، شٹل کاک برقع لوگ تانے دیتے تھے۔ اب جو برقعے آ گئے ہیں، اب تو اس برقعے کے لیے برقع چاہیے، صحیح بات ہے۔ تو ہمارے یعنی کلچر کو لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے۔ پاراشینار جیسے شہر میں دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں کہ اس برقعے کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں برقع اور اڑانا پڑے گا، کیونکہ وہ بجائے جو کلچر یعنی سیو کرنے کے لیے وہ ہمارا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو سیاست اور کلچر زبان کو درمیان میں سے نکال دے، میرے خیال میں پھر کچھ زیادہ بھی نہیں چیزیں بچتا۔ نہیں صحیح رہتی۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، ابھی تھوڑا آئیں گے آپ کی پروفیشنل لائف پہ بھی، چونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں سینیٹ میں، اور اس کے ساتھ آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں، بکس بھی لکھتے ہیں، اور ایون ریسرچ ورک آپ کا جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مینیج کیسے کرتے ہیں ان ساروں کو کمبائن؟ مشکل سوال ہے واقعی، لیکن وہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ یہ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں۔ میں خود اپنا جو اگر میرا ذاتی تجربہ یعنی اسے پالیٹکس سے یا فلٹر نہ کر کے بات کروں، جی۔ میں جب سینٹ میں آیا تھا، ادب کے جو چیزیں تھی وہ تو میرے شروع میں تھی، کیونکہ میں جی سی سے میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے، جی۔ لیکن شاید وہ میرا فیلڈ نہیں تھا یا میرا ذہن وہاں مطمئن نہیں تھا، تو اس لیے اس کے بعد پھر میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کے بعد ایم اے پشتو کر کے پھر میں نے یہ والا کیریئر آگے چلا لیا۔ میں جب آیا تھا تازہ سینٹ میں کمپیوٹر آئے تھے، پہلے نیٹ نہیں تھا، 2000 تک نیٹ نہیں ایسے تھا، ہی ہے۔ تو وہ لوگ گیم ہی کھیلتے تھے، وہ پارا اور فلاں گیم، سارا دن سینٹ میں جب بھی موقع ملتا ہے، ہر دفتر میں یہ ہم ایک تھوڑی سی یہ ہے کہ لوگ دفتر جاتے ہیں تو سارا دن پتہ نہیں یہ جب فائلیں ہوں گی، کام ہوگا، پتہ نہیں وہ ڈرتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں لسیا ہو گئے ہوں گے کہ یہ کام کرتے کرتے۔ ایسے ہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں سچ بتا دوں، وقت ملتا ہے۔ ہاں، وہ وقت اگر میں چرا لوں خود سے، فیملی سے، دفتر سے، وہ الگ بات ہے کہ میں پارا گیم کھیلوں یا میں کوئی اور گیم کھیلوں۔ جو فارغ وقت دفتر میں مجھے ملتا تھا، میں کتابیں رکھتا تھا، پاس رکھتا تھا، میں جو آرٹیکل لکھتا تھا دفتر میں لکھتا تھا۔ اللہ خوش رکھے جس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اس نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم پارا کھیلتے ہیں، ہم فلاں گیم کھیلتے ہیں، اور اب یہ لگا ہوا ہے اور حسن لکھ رہا ہے۔ تو میں وہ جو فارغ ٹائم تھا میں اس سے فائدہ اٹھاتا تھا، لکھتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا۔ تو میں نے اس سے کیا۔ جب زیادہ نیٹ کا دور آ گیا، نیٹ میں تو جتنی اچھی چیزیں آ گئی، جتنے خرافات آ گئی ہے، وہی پنجابی والی بات میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی کہتا ہے وہی بات، اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے ایم فل کیسے کر لیا سینٹ میں، تو سنا ہے بڑا کام ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل کام ہے، لیکن کام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جا کے مجھے کوئی لٹکا لیتا ہے کہ بس آپ نے کو ہلنا نہیں ہے۔ ٹائم تو ملتا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ تو میں۔ جو چیزیں، جو خرافات لوگ دیکھ کے میں اک جاتا تھا، یعنی کہتے ہیں نا الٹی آتی تھی کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ جب دیکھو کوئی انڈیا گانے پہ لگا ہوا ہے تو وہ انڈیا گانے سن رہا ہے، اچھا کوئی دوسری چیز، مجھے 5 منٹ سے زیادہ میں کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ کوئی چیز دیکھ لوں۔ تو پھر میں اپنا جو مشغلہ تھا وہ میں تھا اور میری کتابیں تھی۔ میرا ایک چیئرمین تھا، بلوچ تھا، اللہ خوش رکھے، وہ جب آتا تھا تو سر پکڑ لیتا تھا، وہ احسن جانا یہ تو کتاب، یہ کیا کرتے ہو؟ میں کہتا سر یہ میری زندگی ہے، ایسے ہی ہے۔ میں پڑھنا بھی رونا، کتاب میں ہاتھ رکھتا ہوں، صاف کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بندہ بچے کے سر پہ ہاتھ مارتا ہے، مجھے اس طرح روحانی خوشی ملتی ہے۔ بالکل۔ تو وہ وقت جو لوگ سمجھتے ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہوں گے، اپنے ذوق کے مطابق وہ اپنا اچھا کام کر رہے تھے،
میں اپنے ذوق کے مطابق، میرا ذوق کمپیوٹر نہیں تھا، میرا ذوق کتابیں تھی، تو میں اس فارغ ٹائم میں جو مجھے ملتا تھا میں نے وہی چوری نہیں کیا، میں نے اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا کہ جو فارغ وقت ملا لکھنے کے لیے ملا. میں نے ایم فل کا تھیسس دفتر میں کیا ہے، میرے چیئرمین کو پتہ ہوتا تھا کہ میں ایم فل کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کے کام کا حرج نہیں کیا. بالکل، جب اس کا کام ہوتا تھا پھر اس کا کام ہوتا تھا، پریورٹی وہی ہوتی تھی. وہی پریورٹی تھی، پھر وہ کتابیں رکھی ہوتی تھی. جب وہ چلا جاتا تھا اس نے بھی پورا دن تو نہیں بیٹھنا تھا، ایسے ہی ہے. یا پورا دن تو ہمارے کوئی اجلاس تو نہیں کام چل تو دیتے نہیں کہ ہوتے تھے. بالکل. جب بھی فارغ وقت ملا میں نے اپنا ریسرچ ورک، میں نے آرٹیکل لکھے ہیں، میں نے یہ 2 تھیسس کیے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے میرے گھر پہ آ جائے، اگرچہ زیادہ اس پہ نہیں ہے، آرگنائز شکل میں نہیں ہے، لیکن جتنی کتابیں ہیں میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا. میں نے کہا میں نے بچوں کے لیے جتنا ورثہ رکھا ہوا ہے وہ الماری میں ہے، وہ کسی شاید ہاؤسنگ سوسائٹی میں نہ ہو. کوشش ہے کہ وہ بھی ہو جائے، اللہ کرم کرے، وہ بھی اپنا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل. وہ حبیب جالب کی بچی سے کس نے پوچھا تھا کہ وہ کس نے کہا کہ آپ کے لیے بڑا اچھا شاعر تھا لیکن میرے لیے اتنا اچھا باپ نہیں تھا، کیوں گھر میں فاقے ہوتے تھے. تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بچوں کا دونوں حق کو مار ساتھ لے، میں لے کے دونوں کو ساتھ ملا لے. لیکن نیچرل وہی کہ جو مجھے فارغ وقت ملا ہے میں نے وہ نہ حکومت سے چوری کیا ہے، نہ بچوں سے چوری کیا ہے، نہ خود سے چوری کیا ہے، میں نے وہ ادبی کاموں پر ریسرچ ورک پہ لگایا ہے. اچھا سر، ابھی آئیں گے جیسے شعر و شاعری کی اگر بات کریں تو اس پہ آپ نے اپنی فل بک لکھی ہے دی عشرت لٹون، تو اس پہ تھوڑا بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیا سٹوری ہے اس بک کے پیچھے؟ ہر شاعر، ہر ادیب سمجھتا ہے کہ میں جو فن تخلیق کر رہا ہوں، جو میں شعر لکھ رہا ہوں، جو میں نثر کوئی فن پارہ لکھ رہا ہوں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چپے. یہ دستاویزی ادب کا ایک یہ بھی ہے، ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دستاویزی شکل آئندہ نسلوں کے لیے یہ دستاویز ہوتا ہے. بالکل. تو دوسرے اس کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میں جو لکھوں اس کو چھاپوں. میں نے، آپ یقین کریں کہ میں 94 میں سینٹ میں آیا تھا، میں نے یہ کتاب ہاتھ سے لکھی تھی، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. زبردست. یعنی کہ ہاتھ سے میں نے ساری چیزیں لکھی، بالکل اسی شکل اس پہ نہیں ہے، وہ تو میں صفحے پہ لکھتا تھا، لیکن بائنڈنگ کر کے میں نے رکھی تھی کہ میں نہ چھاپ سکوں، اگر میرے نسل میں کوئی پڑھنے لکھنے والا آیا تو وہ تو چھاپ سکے گا، لیکن اللہ کا کرم تھا کتاب چھپ گئی ہے. اچھا سر، اگر اسی پہ بات کی جائے اس بک پہ، تو یہ بک اوریجنلی ہے کس ریلیٹڈ، لائک کون سی تھیمز کو آپ نے فالو کیا ہے، کس ٹاپک کو آپ نے زیادہ تر ٹارگٹ کیا ہے اس میں؟ میں ایک چیز بتا دوں، میں کوئی بڑا لکھاری نہیں ہوں کہ میں کوئی بڑا بول دوں کہ میں کوئی بڑے فلسفے اور بڑے کوئی وہ کیے ہیں. شاعری ہوتی ہی آپ نے جو مشاہدہ کیا ہے، آپ نے جو مطالعہ کیا ہے، آپ کے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں. میں نے بھی ایک عام شاعر کے طور پر میں نے جو حس کیا ہے، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں چونکہ ایک سیاسی ادارے میں کام کرتا ہوں، میں نے جو سیاست دیکھی ہے سماج میں اس طرح نہیں نکلا، کیونکہ میں اپنے ایک بیک گراؤنڈ ایک غریب گرانے کا ہے. میں مالوں میں نہیں جاتا رہا، جاتا بھی رہا تو ضرورت کے طور پر جاتا رہا. تو جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہی چیز، جو چیز مجھے معاشرے نے دی ہے وہی چیز میں نے معاشرے کو اس کتاب کی شکل میں واپس دی ہے. اس کے موضوعات پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ موضوعات پہ بات کی جائے تو موضوعات جس طرح دوسری شاعروں کے ہیں، میرے بھی موضوعات ہے، جس میں پہلا رومان ہے، وہ تو جو جوانی گزارتا ہے سب اس میں گرفتار ہوتے ہیں. جو درخت اگر اس میں ہوگے، باغ میں ہوگے، اس پہ ہوا نہ لگے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، درخت ہی نہ ہوا، پھر وہ درخت نہ ہی ہوا. پھول کا آپ وہ لگاتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، اگر وہ اس کا موسم بہار کا موسمات ہے تو پھول تو لگیں گے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح جو مجھ پہ جس موسم میں جو کیفیت گزری ہے وہ ساری کیفیات اس میں ہے. اس میں رومان ہے، زبردست. اس میں چونکہ میں ایک غریب معاشرے سے میرا تعلق ہے، ایک غریب گرانے سے میرا تعلق ہے، تو میں نے اگر کسی غریب کو دیکھا ہے تو میرے دل کو درد اٹھا ہے، تو میں نے وہ کوشش کی ہے کہ میں وہ لکھوں. میں ایک اور چیز بتا دوں کہ نہ بتا دوں، بتائیں کہ مذہب سے میں اس ایسا جنونی مذہبی خود کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ بس مذہب کی بات کر لو تو پھر وہ آستینی چڑھا لو. میں اس طرح کا مذہبی نہیں ہوں. ہاں، کوشش کرتا ہوں کہ میں مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں.
اس کے ساتھ ساتھ ایک جو تصوف کا ایک تصور ہے، جی میں صوفی نہیں ہوں لیکن مجھے صوفیاء پسند ہے. ہوں تو جتنا میں نے صوفیاء کو پڑھا ہے، جتنا میں صوفیاء کے قریب رہا ہوں، اس کا جو چھوٹا موٹا جو اثر ہے وہ اثرات بھی میرے اس میں پوئٹری میں شامل ہے پوئٹری میں وہ کام. شامل ہے. زبردست. تو یہ کچھ جو ہو سکتی ہیں، جو تقسیم بندی ہو سکتی ہے، وہ وہ تو ہے. ہمیں پڑھ کے پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ جو پھولوں کی بات ہو رہی ہے تو پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں، وہ کانٹے کتنے چبھے ہیں. میں ایک چیز بتا دوں، جی میں خود کو ایک کامیاب شاعر نہیں کہہ سکتا. ہوں یعنی کہ میں نے شاعری شروع کی تھی یہ 82 میں، جب میں 8 کلاس میں تھا. زبردست. اور میں ابھی تک کوشش کرتا ہوں کہ لکھتا رہوں. تو ابھی میرے یہ کتاب ہے غالباً کوئی 100-150 کی کتاب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں غالب ہوں، میں نے بڑا کوئی ایسا تیر مارا ہے. وہ تو غالب کو ہی اس کے شان ہے کہ اس کو جتنی کتاب ہے اتنی وہ غالب کتاب ہے. بالکل. ہاں، اس میں سے یہ چیز آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ میں نے لکھا بڑا ہے، لیکن پھر یہ کتاب میں اتنے میں نے چیزیں اس کو چھانی ہیں. میرا ایک استاد ہے، مینٹور ہے، ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب. جب میں کتاب چھاپ رہا تھا تو میں نے اس کو دی تھی کہ سر یہ سرخ پین، یہ میرا مسودہ، آپ چونکہ میرے استاد ہیں، آپ جہاں قلم چلائیں گے میں اس کو دوبارہ. اچھا، میں نے خود جو کی تھی، اس نے کہا آپ نے جو نکالی ہے. تو میں نے جو 1982 سے 1994 تک جو شاعری تھی، یعنی جب میں سینٹ میں آیا، جو میں نے پڑھتا رہا، یعنی اسٹوڈنٹ والی شاعری، میں نے ہر اس پہ کانٹا لگایا تھا کہ یہ شامل نہیں کرنا، وہ شامل نہیں کرنا. تو ایک نے مجھے کہتا ہے کہ 1994 کے بعد تو آپ سینٹ میں آئے تھے، آپ سینٹ کے اجلاسوں میں بھی بیٹھتے ہوں گے، آپ نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، تو یہ تو اقوال زرین چھاپنا چاہتے ہیں آپ، کیونکہ شاعری تو وہی ہے جو آپ نے اپنے جوبن پہ لکھی ہے، جو وہاں جس میں آپ کو اتنی زیادہ وہ سمجھ نہیں تھی، آپ کے جذبات ہے. تو وہ جذبات نکال دی. تو یہ کتاب آپ چھاپتے کس کے لیے ہیں؟ تو اگر آپ نے چھاپنی ہے اور اس ایج کے لیے چھاپنی ہے جو ایج میں آپ نے لکھی ہیں، تو یہ چیزیں تو میں نہیں ریکمینڈ کرتا، اس میں وہ شامل کر دو. تو وہ چیزیں پھر میں نے اس میں شامل کر دی ہیں. ہاں، میں نے کم ضرور کر دی ہیں کہ جو چیزیں مجھے، میں اکثر کہتے رہتا ہوں 3rd person سنگولر شاعری جو ہے، 3rd person سنگولر شاعری میں نے نکال دی ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر ہمیں پڑھنے کا موقع ملے تو ہم چوری کر سکتے ہیں اس بک کو جو آپ نے ہینڈ سے لکھی ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا کہ اس میں صرف ایک نام نہیں ہوگا، وہ کوئی نام رکھ لیتا، وہ آپ کو پھر پتہ چل جائے گا. بس کوئی نہیں، وہ دیکھ لیں گے کسی دن گھر آ کے نا، چرا لیں گے وہ. اچھا سر، ابھی شاعری پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں، پوئٹری کے بکس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو پوئٹری کی آپ کے پرسنل لیول پہ کیا اہمیت ہے اور کیا اثرات آپ پہ آئے ہیں پوئٹری کے بعد؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ آپ کے پرسنل اس پہ کیا ہے. میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، مذاق میں کہتا رہتا ہوں کہ جو شاعری ہے وہ خالی پیٹ نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بھوکا ہو، یعنی کھانا نہ کھایا ہو، بندہ کھا کے تو شاعری کر سکتا ہے، نہیں. یعنی کہ اگر آپ ایک غزل لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، یا کوئی بھی فن پارہ، آپ نثر کی کوئی فن پارہ تخلیق کرتے ہیں، تو کم از کم آپ نے پڑھا اتنا ہو کہ اس قابل ہو کہ ہاں یہ میں اس قابل ہوں کہ میں لکھوں. تو آپ جب مطالعہ کریں گے، اس کے میں کچھ فلسفیانہ بات نہیں کروں گا، لائٹ موڈ میں، کہ خود آگہی اور خود اظہار. جب آپ کچھ آپ کو معلومات ہو، کچھ آپ نے پڑھا ہو، کچھ آپ نے سیکھا ہو، اور کچھ اپنے ہو، تو کچھ مشاہدات ہوں، کچھ تجربات ہوں، تو اس کے بعد اس کا آپ اظہار کر سکتے ہیں. بالکل. تو شاعری کو میں اپنے لیے اہمیت کی، یہ خود آگہی ہے، میں نے پڑھا، میں نے محسوس کیا، میں نے لکھا. تو یہ خود آگہی اور خود اظہار کا ایک سلسلہ ہے. اچھا، اس میں ایک اور روحانی تسکین بڑی ہوتی ہے. میں اپنے اشعار کو اپنے بچوں جیسا سمجھتا ہوں، کہ جس طرح میرے اپنے بچے ہیں، یہ مجھے اتنے عزیز ہیں. تو ایک روحانی تسکین ہے. شاعری جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سیکھنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے سیکھ لیں. میں تو یہاں تک کہہ لوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ شعر جو آتا ہے وہ اپنے قالب سمیت آتا ہے. یعنی ایک شعر جو ردم ہے، جس میں وہ آیا آپ نے لکھا ہے، یا جس کا وہ جو وہ ہے اوزان ہے،
یہ اس سمیت آپ کے ذہن میں آتا ہے. اس کو الہامی چیز ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. آپ سوچ کے نہیں شاعری کر سکتے کہ آپ سوچ لیں. مجھے اکثر اچھا یہ شاعری اس کو ملکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو ملکہ وہ ہے اس میں ایک واقعی ملکہ یہ ناراض بھی ہو جاتی ہے, شاعری ناراض ہو جاتی ہے, اور میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ 2 سال میں نے ایسا بھی ہے کہ ایک نظم آدھی لکھی ہے, کچھ ہو گیا اور وہ میں ادھر سٹک ہو گیا, آدھی غزل لکھی ہے سٹک, 2 سال بعد کہیں جا کے وہ نظم دوبارہ پھر میں وہاں سے پھر 2 سال بعد شاعری آ جاتی ہے. مطلب نخری یہ ملکہ بھی دکھاتی ہے, بہت نخری والی چیز ہے, بہت نخری والی چیز ہے. ابھی میں اس میں روزوں میں مجھے دل کی تکلیف ہوئی تھی. اچھا اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, خوشحال بابا کی بھی پڑھ لینا, اس نے بھی اس کی بڑی تعریفیں بھی کی ہیں, اس کو وہ بھی کہا ہے کہ یہ اس نے تو خیر وہ تو خوشحال بابا ہے, سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ کتے کی طرح میری پیچھے پیچھے آتی ہے شاعری کی, لکھو مجھے. تو میں کبھی کبھی اکیلا ہو جاتا ہوں یا سفر میں ہو جاتا ہوں, تو میں پھر اکیلے میں مجھے زیادہ یہ ہو جاتے ہیں. اچھا میں واش روم میں کوئی شیو کر رہا تھا, تو رمضان کے دن تھے, ایک پوری غزل میرے ذہن میں آ گئی. اب تو ذرا عمر کا بھی تقاضا ہے, میں جب جوان تھا میری یہ پہلی چیز مشہور تھی کہ کئی مشاعرے میں گیا تو کسی نے بتایا کہ پڑھ لیں, میں اڑ جاتا تھا, چٹ یاد نہیں رکھتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. میں چونکہ زیادہ میڈیسن استعمال کرتا ہوں, اس کی وجہ سے میموری پہ ذرا فرق پڑ جاتا ہے. غزل تیار ہو گئی, میں نے کہا بس اب نکلوں تو میں ایک کاغذ پہ لکھوں کہ بھول نہ جاؤں. اچھا میں یہ بات بھول گیا کہ لکھنی ہے. دفتر آ گیا, اوہ یارو میں نے تو وہ جو پیس لکھا تھا وہ لکھنا ہے. اچھا اس کے بعد میں اتنی کوشش کی ہے کہ یار میں لکھا کہ یہ میں نے سوچا کسی, میں یہ تک بھول گیا. تو نخری والی چیز ہے, اس کو اس کے ساتھ زیادہ لیول پہ تو اس کو بھی پھر گلے بنتے ہیں, وقت نہیں دیا. میرے اس پہ شاید وہ بھی ہے ایک قطعہ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. قطعہ ہے کہ یہ اسی لائٹ موڈ میں ہے, زیادہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے, یہی شاعری کی نخری والی بات ہے. پا دنیا کے ډیر خسته مخونه شته دي, ماین زړه نه په کتلو پاتې شو. په دنیا کې ډیر خسته مخونه شته دي, ماین زړه نه په کتلو پاتې شو. په هر ښکلي یو خسته غزل لیکای شي, ډیر غزل مله لیکلو پاتې شو. تو زیادہ یہی بات ہے کہ زیادہ غزلیں اس لیے رہ گئی کہ وہ لکھنے سے رہ گئی. کچھ ہمارے نخرے, کچھ اس کے نخرے. اچھا سر, ابھی تھوڑا آپ کے سوشل ورک پہ آئیں گے. جیسے ہمیں پتہ ہے آپ کروم ویلفیئر جو سوسائٹی ہے, اس سے پہلے آپ اس میں نہیں تھے, لیکن جیسے ہی آپ آئے ہیں اس میں کچھ چینجز کی ہیں مشنز میں, اور کافی چینجز نظر آتے ہیں. تو وہ اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں کہ کروم ویلفیئر سوسائٹی ہے کیا, اور آپ کے آنے سے کیا فائدہ اس کو ہوا. میں ایک چیز بتا دوں, یہ ذرا نوازی ہے, آپ کی محبت ہے. میں اتنا کوئی خود کو نہیں سمجھتا کہ میں اتنا کوئی انقلابی آدمی ہوں. ہاں ایک چیز ہے, میں جب 94 کے آخر میں آیا تھا تو میرے ایک خاندانی دوست تھے جمیل شیرازی, وہ اس کو میں ابھی تک الان کے فوت ہوئے کوئی دوسرا سال ہے, کہ زندگی کا ایک اٹوٹ انگ, جس طرح میں ڈاکٹر عابد کو زندگی سے نکالوں, زینت بنگش کو زندگی سے نکالوں, تو میری زندگی کے بہت سارے چیپٹر وہ خالی ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسا چیپٹر ہے, جمیل شیرازی کو اگر میں اپنی زندگی کے اس چیپٹر سے نکال دوں تو یہ چیپٹر خالی ہو جائے گا. کیونکہ میرا خاندانی دوست تھا, میرے والد اس کے والد کے دوست تھے, میری نانی اس کی نانی کی دوست تھی, خاندانی کی دوستی تھی. میں جب آیا تو یہ اس کو مردفنڈ کہتے تھے, یہ کروم ویلفیئر سوسائٹی مردفنڈ کے نام سے مشہور تھی. وہ اپنے وقت میں ایک بہترین کام تھا, ہمارے بڑوں نے جو کام کیا تھا, جو شاہ صاحب تھے ہمارے قبات شخیل کے, شاہ صاحب نے یہ کوئی فوتگی ہوئی تھی یہاں, تب تو چند گرانے تھے جو نوکری میں آئے تھے, اسلام آباد میں رہ رہے تھے, کوئی فوتگی ہوئی تھی تو ہم نے, آپ کو پتہ ہے توری بنگش کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہر کسی کا ہے لیکن ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہے, ہم اپنے جو میتیں ہوتی ہیں وہ گاؤں لے کے جاتے ہوتے ہیں اسلام آباد سے. اب تھوڑا سا شروع ہو گیا, اب تو حالات بھی ایسے ہیں کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم دفن پارا چنار میں ہوں.
کوئی خاتون فوت ہوئی تھی تو پھر تب ان کو مسئلہ پیش آیا تھا کہ اب اس کا کیا کریں، کیونکہ ایک بندہ آپ کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو پھر پارا چنار لا کے جانا. پھر آج سے کوئی 40-50 سال پہلے تو جب راستے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھی، گاڑیوں کی اتنی یہ وہ نہیں اتنی تھی، پرانی سہولت نہیں. سوسائٹی ہے. یہ بہت پرانی سوسائٹی ہے. زبردست. ہاں، تو اس پھر وہ لوگ وہ جتنے تھے جمع ہو گئے تھے کہ یار اس طرح چھوٹا سا فنڈ بناتے ہیں، اس فنڈ پہ ہم پھر اپنے وہ جو خرچے ورچے ہیں وہ کر لیں گے. بہرحال میں جب 94 میں آیا تو جمیل شرازی میرے چونکہ وہ خاندانی دوست تھے، وہ اکثر مجھ سے ذکر کرتے تھے کہ آپ فنڈ میں شامل کیوں نہیں ہوتے. تب میری شادی بھی نہیں تھی. میں ان کو کہتا تھا نہ میری شادی ہے، میرا کس نے فوت ہونا ہے، میں نے فوت ہونا ہے. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے میں ان کو اکثر مذاق میں کہتا تھا کہ میت خود کو پہنچاتی ہے پارا چنار، وہ آپ سڑک پہ بھی ڈال دے تو وہ پہنچا دیتے ہیں. پہنچ جاتی ہے. اگر اس کو زندوں کا تنظیم بنا دے تو شاید میں سوچ لوں. اس میں بھی میرا اپنا کمال نہیں ہے. ڈاکٹر عبید کی جو میں بات کرتا ہوں، ڈاکٹر عبید میرے زندگی میں اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. وہ ایک انقلابی، ایک اصلاحی، وہ فل پیکج وہ زندگی کا ایک ہے. تو اس نے میرے زندگی پہ جتنے اثرات ڈالے تھے تو میں اس کو مذاق میں کہتا تھا کہ زندوں کی تنظیم بنا دو تو میں آ جاؤں. اس نے کہا آپ آئیں گے تو پھر تنظیم میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ شیرازی کی وجہ سے میں کرم میں آ گیا. ہمارے جو بڑے ہیں آج کل جتنے بھی ہیں، اللہ کا کرم ہے، شیرازی صاحب تو فوت ہو گئے، باقی بہت سارے زندہ ہیں، ابھی بھی ان کی خدمات ہے، ان کی خدمات ہے. لیکن ایک کوشش تھی کہ ان کو ہم زندوں کی تنظیم بناتے ہیں. ایک واقعہ ایسے ہوا، اگر آپ نام مناسب سمجھے تو لے لوں، لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ نام لے لوں. ہمارے کرم کے دو معزز تھے، دوست تھے بلکہ ہیں. ایک نے گاڑی دوسرے کرمیوال کو بیچی اور وہ گاڑی پشاور جا کے منفی ایکٹیویٹی میں استعمال ہوئی. وہ پولیس کیس بن گیا، ان کا ایک قسم کا ایشو ہو گیا، مسئلہ ہو گیا. تو سب سے پہلے شیرازی صاحب کو میں نے کہا کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا اس کی یہ والا سب سے اچھا مثال ہے کہ ہم اس کیس کو لے لیتے ہیں کرم ویلفیئر سوسائٹی میں، جرگہ کر کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے پہلا واہی جرگہ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا. اللہ کا کرم ہے وہ سیٹل ہو گیا. ایک جو میں نے ضرورت محسوس کی تھی وہ تب میں 18 میں رہتا تھا، ہمارے گاؤں کے اور لوگ تھے، اسکول میں بچے لڑے تھے. بچے لڑتے ہیں، پھر والدین جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اب چونکہ پٹھانوں سے لڑے تھے تو پٹھانوں میں آپ کو پتہ ہے جتے بنانا یہ ہمارا ہے ایسا ہی ہے ایشو ہوتا ہے. اچھا، اس اسکول میں جب ہم گئے تو وہ جو ہمارے کرم کا جو بچہ جس پٹھان سے لڑا تھا وہ پورے فیملی نہیں، خاندان نہیں، پورا علاقے کے لوگ آئے تھے، پوری قوم آئی تھی. پوری قوم آئی تھی. اچھا، ہم تو وہی جو اس کے دوست تھے جو جس فیملی کا بچہ جسے لڑا تھا. تو مجھے احساس ہوا کہ اگر وہ پورے جھتے کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں گئے لیکن انہوں نے بھی تو ہمیں اسٹرینگ دکھانا ہے نا کہ اگر ایسا ویسا ہے تو پھر ہم پورے ہیں. اور ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے بالکل کہ اگر ہم یعنی کہ لڑائی کی کوشش کرتے تو پھر تو وہ تو پوری 40-50 لوگ آئے تھے، اور ہم تو وہی رشتہ دار دوست 4-5 لوگ آئے تھے. میں نے شیرازی صاحب کے ساتھ پھر ڈسکس کیا کہ کیوں نہ پھر ہم بھی ایسی ہوں. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پازیٹیوٹی کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے. یہ نہیں کہ ہم لڑائی کے لیے گئے تھے یا کچھ اس میں ہوئی بھی تھے، لڑائیاں بھی ہوئی تھی، لیکن اس پہ بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ لڑائی کو ہم آگے نہ چلائیں، اس کو ہم کنٹرول کریں، جرگہ کر کے اس کو حل کریں. تو یہ چیزیں تھی کہ اس کو ہم نے پھر اس کر دیا. مین وائل پھر جب 2007 کے حالات خراب ہو گئے پھر تو کرم بالکل کٹ کے رہ گیا. بالکل جتنے لوگ یہاں پھر آئے یا جتنے لوگ ادھر تھے پھر ان لوگوں نے یہاں چیزیں سنبھالنی تھی. شیرازی صاحب ہمارے چونکہ زیادہ تر تنظیمیں وہ رہتے تھے، اللہ خوش رکھے. میں جب بھی بات کہتا تھا کبھی اس نے نہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نیگیٹیوٹی کوئی چیز میں نیگیٹو لاؤں اس تنظیم میں، اس کا فائدہ لے لوں، کسی کو لڑاؤں. میری کوشش ہوتی تھی، میری تربیت ایسی تھی کہ میں اصلاحی اس میں کوشش کرتا تھا. شیرازی صاحب پہ مجھ پہ یقین تھا کہ یہ بندہ اس قسم کا نہیں ہے تو وہ مجھے بڑا سپورٹ دیتا تھا. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے مجالس کا سلسلہ شروع کیا، پشتو مجالس شروع کیا. اب پہلے ایک مجلس ایک ہوئی تھی، لوگ بڑے خوش ہوئے تھے. ہم نے 10 کی محرم کو ایک مجلس کرائی تھی مرکزی بابرگاہ میں.
تو توری صاحب ہمارے سید غلام توری نے بڑی ہوں۔ کوشش کی تھی، اللہ اس کو صحت دے، آمین۔ اللہ اس کو زندہ رکھے۔ پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پارا چنار سے زیادہ ہم یہاں وہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، آباد ہے۔ اچھا، دوسرا وہ جو مردہ فنڈ تھا وہ ہوں۔ ہم نے پھر مرحومین فنڈ کر دیا ٹھیک ہے۔ کہ مردہ فنڈ نہیں ہوتا، ہوں۔ مرحومین کے لیے فنڈ بنا دے، ہوں۔ اس کا ذرا بیس زیادہ کر دیا، زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کر دیا۔ جی۔ اچھا، اس پہ انسینٹیو ذرا زیادہ کر دیے۔ پہلے صرف جنازہ پہنچانا تھا، پھر ہوں۔ ہم نے ایمبولینس کا کر دیا، کفن کا یہاں کر دیا، ہوں۔ تابوت کا کر دیا، کہ یہ ساری چیزیں ہم ادھر سے ہو ایک کے چھوٹی پھر سی ہوں۔ نومینل، آپ کو پتہ ہے وہ آپ خود بھی ممبر ہوں گے جی بلکہ جی۔ ہیں، ایک چھوٹی سی نومینل سی فیس ہے سالانہ، تو پھر وہ یہ جو مردہ فنڈ تھا یہ بھی مرحومین فنڈ ہو گیا۔ ہوں۔ اس کے بعد ہمارے علاقے میں کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی مریض آ جاتے ہیں، ایسا کبھی ہی ہے۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس چیز میں شامل کر دی ہیں ماشاء اللہ۔ یہ۔ لیکن میں چرائی صاحب کا نام لی بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا ہوں۔ کہ وہ اگر سپورٹ نہ کرتا بالکل۔ تو پھر شاید کچھ چیزیں مشکل تھی، کیونکہ ایک تو مجھ سے سینئر تھا، دوسرا وہ اس کی خدمات اتنی تھی کہ کروموال کے ہر گھر میں اس کی میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کی جسم ہے وہ اسپتال ضرور جاتا ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے، خود نہ ہو تو ایسا کوئی ہی ہے، بھائی، کوئی دوست، کوئی نہ کوئی لے کے کوئی جاتا ہے۔ تو شیرازی صاحب نے ہر کسی کی خدمت کی تھی، شیرازی صاحب کی بات کوئی ٹالتا نہیں تھا۔ ہوں۔ تو اس کے وجہ سے مجھے فائدہ یہ تھا کہ میں جتنی چیزیں سوچ سکتا تھا، جتنی چیزیں میں انٹروڈیوس کر سکتا تھا، ہوں۔ وہ چیزیں آپ جس حالت میں ہے وہ آپ ایسا ہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ایون خود بھی لوگوں کو موٹیویٹ اس طرف کروں گا، کیونکہ میں خود بھی اس کا ممبر بھی ہوں، اور ایون مجھے آئیڈیا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں، اور ہماری اپنی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ بھی ہو تو ایک پلیٹ یا ایک گلاس ہلا دیں اس پروسیس میں، تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو۔ تو میں تو پورے کرم کے لوگوں کو یہی موٹیویٹ کروں گا کہ اس میں لازمی جوائننگ کرے، بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، کیونکہ ان کو اپنا ہی فائدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملتا جی ہے جی کہ ہماری کمیونٹی جب اکٹھے ہو جاتی ہے، میں یہ بات کرتے رہتا ہوں جی۔ کہ یہ جو کرم ویلفیئر سوسائٹی کا جو ہم چیزیں کر رہے ہیں، اس میں آپ کی اپنی عزت ہے۔ نو ڈاؤٹ، ایسا ہی ہے۔ میں اکثر مجاہد، کوثر، جی۔ یہ سب چونکہ اس چیز میں انوالو ہیں۔ اچھا، کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے، میرے قریب کے دوستوں میں I-10 میں، ہوں۔ اچھا ان کی کوئی نانی دادی فوت ہو گئی، تو مجھے فون آیا کہ وہ چونکہ بچہ تھا، رو رہا تھا کہ لالا نانی فوت ہو گئی ہے، اب ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس اب جو صرف کچھ کرنا ہے ہم نے ہم نے کرنا ہے۔ کرنا۔ ہاں، ایک چیز آپ کر لیں، آپ ہسپتال سے خواتین کو لے آئیں، جو آپ اٹینڈنٹ تھے ہوں۔ وہ لے آئیں، کیونکہ آپ نے گاؤں جانا ہے، تو جو گاؤں کی تیاری ہے وہ آپ کر لیں، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں کام ہو نہیں ہے، سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ باقی میت ہم پہ چھوڑ دو، اس کا نہانا، اس کا اسپتال سے لے کے جانا، سرٹیفکیٹ بنانا، اس کو غسل دلوانا، کفن، وہ پارا تابوت، چنار اس کی قبر تک بالکل۔ پہنچ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد بڑا خوش ہو گیا، ایک ہمارے بڑا نامی گرامی ایک مشر ہے پارا چنار کا، جب پارا چنار کے راستے بند تھے، زیادہ تر افغانستان کے راستے سے جی۔ جاتے تھے، اس کا کوئی فوت کی ہوئی، غالباً اس کی وائف فوت ہو گئی تھی۔ ہوں۔ تو ہم اسی طرح ہم تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارا ممبر ہے کہ نہیں ہے، ہمیں صرف یہ ہے کہ کرم کا ہے یا بالکل۔ ایون تیرا اور اگزائی ہوں۔ بھنگو ایسا علاقے کا ہے، پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وائف فوت ہو گئی ہے اور وہ یہاں رہتے بھی نہیں ہیں، ہوں۔ یا نہیں رہتے تھے، وہ تو علاج کے لیے آئے تھے، جی۔ تو ہم جب چلے گئے ہم نے سارا کچھ سنبھال لیا، یعنی تب تک بیٹھے رہے جب تک ہم نے وہ افغانستان کے راستے والا پورا بندوبست کر دیا، مل ملاپ کے پشاور تک اس طرح جانا ہے، پشاور کے بعد وہ جی۔ ترخم بارڈر سے جو تورخم بارڈر جاتے تھے۔ سے وہ سلسلہ وہاں کرم میں سیکیورٹی والوں سے رابطے کرنا، وہاں کے مشران سے رابطے کرنا۔ وہ بندہ اتنا متاثر ہو گیا کہ اسی وقت اس نے پیسے، کہتے کہ آپ کرتے کیسے ہیں؟ ہم نے کہا اس طرح ہم نے چھوٹے موٹے وہ کیا ہوا ہے۔ اس نے پیسے نکال دیے کہ یہ پیسے لے لو، میں اب سے آپ کا ممبر ہوں، کیونکہ یہ جو حالات ہیں میں نے بھی شفٹ ہونا ادھر ہی ہے۔ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں، ہم آپ کو اب ممبر بنا نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ اب تو آپ کے گھر میت ہوئی ہے، یہ تو اس طرح تو یہ پختونولی میں نہیں ہے کہ کسی گھر میں میت ہوئی ہے تو آپ پہلے اس کو ممبر بنا لیں، اس کے بعد خدمت کر لیں۔ میں نے کہا آپ اب جتنا ہو گیا، آپ جائیں واپس، اگر اللہ آپ کو لے آئیں، اگر آپ ادھر سیٹل ہو گئے پھر ہم سے ملے اور ہمیں بتا دے تو ہم آپ کو پھر ممبر بنا لیں گے۔
یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ تو ہم ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے تھوڑی سی اپنی کمیونٹی جی کی اس کے لیے کیا ہوا ہے. اس میں سر ہمارا بھی تھوڑا مسئلہ ہے نا، ہم لوگ تب تک سوچتے ہی نہیں ہے جب تک ہمارے گھر میں کوئی ایون خود نہیں، اسلام آباد میں خود ایگزیکٹلی ہوتا یہی نہیں ہے، ہے. جب ایگزیکٹ. ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر سمجھ ہی نہیں آتی. پھر تو ایک ٹائپ کا، اگر چاہے وہ کرم ویلفیئر سوسائٹی ہو چاہے کوئی بھی بندہ ہو، فیملی زیادہ تر کرتی ہے، تو اس ٹائم تک تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ جی تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آمین. ایک ہمارے ٹیچر تھے، اس کے بھائی تھے، وہ آئے تھے، اس کا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، کینسر ہو گیا تھا، شفا اسپتال میں فوت ہو گیا. اچھا، سب سے پہلے فون مجھے آیا. مجھے فون بھی آیا باہر ملک سے، اس کا رابطہ تھا کسی دوست. اس دوست نے مجھے کہا کہ آپ تو انڈائریکٹ جانتے ہیں، میں چونکہ ڈائریکٹ جانتا جی ہوں، وہ فلاں بندے کے ساتھ میت ہو گئی ہے، لیکن یہاں تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے مجھے بتا دیا، سمجھو کہ اس نے مجھے بتا دیا، بس یعنی ہو اس نے گیا. خود بتا دیا. جی اب اس کا نمبر مجھے دے دیا، ہم اب اس تک پہنچتے ہیں. مجاہد بھائی کو میں نے فون کیا کہ مجاہد بھائی فلاں بندہ ہے، میں اس کی بھائی کو جانتا ہوں کہ میں اس کی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، وہ اس اسلام آباد پنڈی میں نہیں رہتا، اس کے ساتھ میت ہو گئی ہے، اب ہم نے کرنا ہے. تو اللہ خوش رکھے، ہمارے ایسے دوست ہیں. میں بالکل. جتنے دوست تھے، آپ جیسے دوستوں کو میں کہہ دوں کہ اس کے لیے صرف یہی تھا کہ اس کا کرنا تھا، ایمبولینس کا کرنا تھا. ایک دو دوستوں کو فون کیا کس طرح میت ہو گئی ہے، تو اس نے کسی نے کہا 5,000، کسی نے کہا 2,000، جتنے پیسے ہمارے تھے وہ پوری ہو گئے. میں مجاہد جا کے جب اس کو پیسے دے دیے تو وہ رونے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. میں تو حیران پریشان ہوں کہ حالات بھی ایسے ہیں ہمارے. تو اب اکثر رستوں کے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہی ہیں، تب بھی ایسے ہی حالات ہے کہ رستوں کے بھی مسئلے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں. میں نے کہا یہ ایسے ہے کہ ہم خدمت گزار ہیں، بالکل. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خدمت کے لیے کہہ دے تو ہم کریں. خدمت گزار کا کام ہے خدمت تک پہنچنا. ہمیں ایک اللہ کے بندے نے، اللہ خوش رکھے، اس نے مجھ سے شیئر کیا، اور چونکہ آپ پاراشنار کے ہیں، آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، تو بالکل ایسی بھی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم کر لیتے ہیں اس ایسے ہی. کے. ماشاء اللہ، بس اللہ ہم سب کو توفیق دے اس آمین آمین. سوسائٹی کو جوائن کرنے میں. لازمی نہیں ہے کہ سوسائٹی کو جوائن کرے، اس کام میں ہم اس انوالو ہوں. اس نیک کام امپورٹنٹ یہ ہے. نیکی ہے. میں اکثر بالکل کہتا ہوں نا کہ اپنے حصے کا دیا جلاؤ، روشنی پہ لاؤ. بالکل. اچھا سر، چونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے کلچر میں بھی اور پشتو لٹریچر وغیرہ ان ساری چیزوں میں، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے خاص کر کروم کے لوگوں کو کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ اور پولیٹیکل اویئرنیس میں کس طریقے سے، یا کیا ایڈوائز دیں گے ان کو آپ؟ سیدھی بات ہے. میں جس طرح میں نے مذاق میں کہہ دی نا کہ شاعری خالی پیٹ نہیں ہوتی. جی یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، تنقیدی سوچ ہے یا سماجی سوچ ہے، وہ بیٹھے بیٹھے نہیں آتی یہ سوچیں. نوجوانوں کو خاص طور پر میں یہ اپیل کروں گا کہ خاص طور پر کرم کے نوجوانوں کو، کہ ہم مطالعے سے بڑی دور ہو گئے ہیں. بالکل. آپ نے سوچیں پیدا ہوتی ہیں جب آپ سوچنے والے لوگوں میں بیٹھیں گے، جب آپ سوچنے والا میٹیریل پڑھیں گے. بالکل. تو سب سے پہلے تو کتاب ہے، کتاب سے ناطہ جوڑنا ہے. آپ نے ہر قسم کتاب میں خود کو محدود نہیں کرنا. پڑھائی ایک ایسی چیز ہے، خود کو محدود نہیں کرنا. حدیث رسول بزرگوار ہے کہ یہ ماں کی گود سے قبر تک. قبر تک ہے. تو ٹائم پیریڈ تو ختم ہو گیا نا. اس میں گھنٹہ 2 گھنٹے، مہینہ، سال نہیں ہے، ہاں پوری زندگی ہے. بالکل. تو پڑھتے رہنا ہے. آپ بالکل، ایک تو ہے اپنی ذوق کے مطابق پڑھ لیں. آپ کے جو بھی ذوق ہے، مذہب سے ذوق ہے، مذہب کی کتابیں پڑھ لیں. آپ کو سوشل موضوعات پڑھ لیں. آپ کو آج کل آئی ٹی کا ہے تو آپ آئی ٹی پڑھ لیں. آپ کو میڈیکل سے ہے تو آپ میڈیکل پڑھ لیں. پڑھنا آپ نے ضروری ہے. بالکل. میں تو ایک سر ایون یہ کہتا ہوں کہ اخبار کا ٹکڑا نظر آئے تو اخبار کا پڑھیں. ٹکڑا. وہ ایک چودھری نہیں ہے، کالم لکھتا ہے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی کبھی ہوٹل میں کھانے کا آرڈر دے دیتا ہوں، پڑھنے کو کچھ نہیں ہے، تو جو میز پہ پیالہ یا گلاس، جی میں اس کے پندے دیکھتا ہوں کہ میڈ ان کیا ہے، میں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. جی جی. تم پھر اس طرح پڑھنا چاہیے. اچھا، فرض کرو کتابوں کا یا ذوق نہیں ہے، یا آپ کا لائبریریوں تک نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک میڈیا ہے جو ہم دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہم جو
غیر مثبت چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو بالکل مثبت چیزیں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ نیٹ پہ سکتے ہیں کیا نہیں پڑا، سب کچھ ہے یعنی صرف ایک لفظ کا آج کل تو لکھنا بھی نہیں پڑتا، بولنے سے آپ ایسا ہی ہے وائس میں کہہ دیں فلان چیز پہ ریسرچ کر، وہ آپ کو اچھا ایک اور چیز آ گئی ہے جی چیٹ جی پی ٹی اور یہ جو آرٹیفیشیل میٹا انٹیلیجنس، اے آئی سب کچھ تو اب تو آپ کو کہتے ہیں کہ نوالا منہ تک تو لے آتے ابھی تو ہیں، بہانے ختم ہے بالکل اب منہ تک تو لے آئے ہیں، اگر ہوں، آپ نے نہیں کھانا تو پھر وہ تو آپ نے پڑھنا ہے، ہوں، چاہے سوشل میڈیا سے پڑھ لیں، چاہے کتاب سے بالکل پڑھ لیں، چاہے اخبار سے پڑھ لیں، چاہے کسی رسالے سے پڑھ لیں، چاہے جہاں سے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے، موضوعات بھی ایک موضوع تک نہ رہے، بہت ہوں، سارے موضوعات آپ کر لیں، بنا لیں ایک لسٹ بنا لیں کہ بہت سارے موضوعات پڑھنی ہے، آپ نے مباحثوں میں جانا ہے، آپ نے سیمینارز میں جانا ہے، آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو تب آپ میں یہ کریٹیکل تھنکنگ بھی آ جائے گی ہوں، اور آپ کی پازیٹیوٹی بھی زیادہ ہو جائے گی۔ بالکل اچھا سر تھوڑا آگے بڑھیں گے ابھی جو ہمارے ینگ پوئٹس ہیں چاہے وہ خاص کر میں تو کرم کے لحاظ سے ہی بات کروں گا جو پشتوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں پشتوں کی پوئٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے آپ یہی جو ایڈوائس میں نے ابھی ہوں، کریٹیکل تھنکنگ کی ہے اسی کو آپ اس پہ کر لیں۔ ہوں، ایک جو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ شاعری سیکھی نہیں جاتی، ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آپ خود شعر نہیں لکھتے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو شاعری نہیں آتی تو آپ شاعری کو چھوڑ دے، ہوں، شاعری کا پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، بالکل شاعری ایک لطیف جذبات کا ایک آرگنائز طریقے سے ہوں، شعر ایک کالم میں آتا ہے، تو دلچسپ چیز ہے، آپ اس کے بہت ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، جی اس کے اوزان ہیں، اس کے زیادہ اگر ڈیٹیل میں جائیں بہت ساری چیزیں ہیں، ہوں، تو اگر آپ شاعری خود نہیں کرتے اچھے اچھے وہ شاعروں کو شعراء سنیں کو پڑھ لیں، پشتو میں حمزہ ہوں، بابا کو پڑھ لیں تو سمجھو کہ آپ نے بہت ساری چیز پڑھ لی ہے۔ ہوں، خوشحال بابا کو نہ پڑھنا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو پھر اگر آپ شاعری پڑھتے ہیں خوشحال ہوں، بابا کو نہ پڑھیں تو یہ تو میں بیوقوفی ہے میں کہتا ہوں ظلم، یہ تو پڑھنا، کیونکہ خوشحال بابا کو پڑھ لے، خوشحال بابا کے پڑھنے سے آپ کے وہ ایسے ایسے دریچے کھل جائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں خود بھی خوشحال بابا کو اس لیے اچھا شاعر مانتا ہوں، ہوں، استاد شاعر مانتا ہوں کہ خوشحال بابا سے پہلے شاعری صرف زلف و بلبل کی شاعری تھی، ہوں، خوشحال بابا کو اللہ نے ایک ایسے دور میں ایک ایسے نہج پہ پیدا کیا تھا، ایک تو خود جینیس آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، جنگجو آدمی تھا، ہوں، تو اس نے کوئی بھی موضوع نہیں چھوڑا پہلو ایسا نہیں چھوڑا جو اس نے اپنے اس کا نہیں استعمال کیا۔ زبردست ایون ہم چونکہ دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ خوشحال کی اہل بیت کی محبت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو خود تھوڑی سی شرم آئے گی کہ ہوں، خوشحال بابا کے تک کس میں لمٹ پہ کب ہیں کب پہنچوں گا، ماشاء اللہ تو ایسی شعراء کو پڑھ لیں، پھر آپ کو کم از کم اگر شاعری نہیں آتی تو شاعری کا مزہ تو آ جائے گا نا۔ ایسا ہی ہے اور یہ واقعی ربات ہے، یہ بھی نہیں ہے میں یہ بھی کہہ دوں کہ کسی نے شاعری بچپن میں نہیں کیا تو وہ نہیں، یہ تو ملکہ ہے، ہوں، ملکہ تو کسی وقت مہربان ہو سکتی ہے، ایسا ہی ہے اور دوسری یہ کہ آپ جس کسی سے محبت کرتے ہیں پھر وہ آپ کے وہی جذبات زیادہ حاوی ہوں، ہو جاتے ہیں۔ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے ایسی عمر میں شاعری شروع کی ہے، ایک سراج لالا ایک سوات کا ہے، ہوں، اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد شاعری شروع کی ہے اور ابھی اس زبردست نے کوئی 4-5 کتابیں تو چھپی ہیں اس کی۔ مطلب ایک ٹائپ کا یہ کہہ تو اللہ لیں کہ کسی وقت مہربان بڑھاپے ہو میں جائے، بالکل کسی وقت آپ کو اللہ مہربان ہو جائے تو آپ لکھنا شروع کر، اس نے سارے کسریں نکال دی، ہوں، میں نے 25 سال میں ایک کتاب نہیں چھاپی، اس نے 4 سال میں 5 کتابیں آپ چھاپی ہیں۔ کے تو ابھی انشاءاللہ ابھی مزید میں آئیں خود گی اسٹوڈنٹ ہوں، مزید آئیں گی میں نے خود کو میں یہی ہے کہ میں شاعری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس سے بھی مزہ لیتا ہوں کہ شاعری پڑھتا ہوں، ہوں، میں اس سے بھی مزہ لیتا ہوں کہ شاعری لکھتا ہوں، تو مجھے بہترین دونوں اس میں مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ زغم نہیں ہے کہ میں 5 کتابیں چھوڑوں تو مجھے ہوں، کوئی شاعر مانے گا، ضروری نہیں کہ مجھے کوئی شاعر مان لے، ویسے بھی اکثر لوگ میرے جو دوست ہیں ہاں تو مجھے کہتے ہیں آپ تو شاعر لگتے ہی نہیں ہے، شاعروں کے تو ایسے ایسے بال ہوتے ہیں، آپ تو بابو آدمی ہے، بابو ہوں، شاعری کیسے کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے، بابو سے بھی ہاں شاعری واعری ہو ہمارے جاتی ساتھ بھی نخرے ہوتے ہیں اچھا سر اس سے آگے بڑھیں تھوڑا پشتو لٹریچر آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے ابھی پشتو لٹریچر کا فیوچر کیا ہے میں صحیح بتاؤں پشتو کا لٹریچر کا مستقبل روشن ہے۔ ہوں ایک تو پشتو میں چونکہ زبانوں کا اسٹوڈنٹ ہوں تو آج کل کے دور میں کوئی 6000 زبانیں ہیں دنیا میں ہوں اور بہت ساری زبانیں ختم ہو رہی ہیں، ہوں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پشتو زبان
ایک سال سے دوسرے سال میں ترقی کر رہی ہے. زبردست. جب میں چھوٹا تھا تو پشتو زبان صرف پاکستان کے یہ جو ہمارا علاقہ ہے پختونخوا کا علاقہ یا جنوبی پختونخوا کا علاقہ جی. یا پھر افغانستان میں، یہ صرف 2 خطے تھے جس پہ پشتو بولی سمجھی جاتی تھی. بالکل. اب جب ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیمانے کیا ہے کہ جو میڈیا کی زبان ہو وہ زندہ زبان ہے. یقین کر لیں کہ ریڈیو اسرائیل سے بھی پشتو میں خبریں نشریں ہوتی ہیں. زبردست. وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی، بی بی سی، یہ تو سب آپ نے دیکھے ہوئے، روس، یہ تو سب ایران، یہ تو سب دیکھے ہوئے. انڈیا سے پشتو کے پروگرام میں جب جوان تھا تو میں خط لکھتا تھا انڈیا میں، وہاں پشتو کے پروگرام انڈیا کے ریڈیو پر انڈیا سے چلتے تھے. ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ، پشاور، یہ تو ساری پشتو سپیکرز ہیں، ہزارے میں یہ. تو آج کل دنیا کے موسٹلی ممالک میں، پورا یورپ، پورا آسٹریلیا، پورا تو نہیں کہہ سکتے، افریقہ کے ممالک میں آپ کا پختون پہنچ چکا ہے. بالکل. تو اس کا تو جتنا آپ جاتے ہیں، جتنا میڈیا کی زبان وہ زندہ زبانوں میں ہے. تو پشتو تو ایک زندہ زبان ہے جو روز بروز ترقی کر رہی ہے، جس کے بولنے والے، جس کے سننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں. تو اس کا تو بڑا مستقبل روشن ہے. دوسرا یہ کہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی، جو قومیں مصیبتوں میں، امتحانوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. بالکل. ریئیکشن میں بھی لوگ شاعری زیادہ تخلیق کرتے ہیں، نثر زیادہ تخلیق کرتے ہیں، موضوعات اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہیں. پشتو کو یہ بھی ایک ہے کہ وہ چونکہ ہم پٹھان قوم، جنجو قوم ہے، پنگے ہم بڑا لیتے ہیں، پسند ہے ہمیں، شوق سے پنگے لیتے ہیں. تو یہ پنگے، میں ایک اور چیز بتا دوں، پشتو زبان کی ترقی یعنی لکھنے پڑھنے کی، یہ بھی پنگے سے شروع ہوئی تھی. بایزید انصاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، پیرو خان اس کو کہتے تھے، ایک پیر بابا سوات میں جو پیر بابا ہے. جی. سب سے پہلے جو تحریک پشتو کی چلی تھی، ان دو کے درمیان عقائدوں کا مسائل تھے. ایک سفیانہ اس کا تھا، یہ جو پیرو خان تھا یہ سفیانہ مزاج کا تھا. جو پیر بابا تھا یہ مذہبی اس کا تھا. تو ان کے درمیان مذہبی وہ ٹسلے ہوتے تھی. پھر اس نے اپنی کتابیں لکھ لی، اس نے اپنی کتابیں لکھ لی. وہ تو باقاعدہ مکاتب بن گئے، روحانیہ مکتب. اس میں اتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں کہ وہ پڑھ لیں تو آپ کو مزہ آئے کہ پشتو کا تو پورا ایک چیپٹر، پورا یعنی کہ ایک دربار کھلا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لکھے ہوئے ہیں چیزیں، لیکن پشتو کو تو فائدہ ہو گیا. بالکل. ان کو کتابیں مل گئیں. تو جب پٹھانوں نے جہاں جہاں پانگی لی ہیں، وہاں وہاں شاعر پیدا کیے ہیں. اور شاعر جب لکھتا ہے تو وہ تو، مجھ جیسا ایک غریب آدمی نے کتاب چھاپی ہوئی ہے، تو پہلے تو کتابیں چھاپنے اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں تھی، چیزیں آسان بھی تھی، سستی بھی. اور جن کا تو مقابلہ ہو جائے وہ تو پھر لکھتے جائیں گے. تو پشتو کے مستقبل سے میں بالکل پریشان نہیں ہوں. اور ابھی تو اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، نڑیوال زبان، یعنی پوری جہان کی زبان ہے. دنیا کی کسی کونے میں جائیں تو نیٹ نے تو بڑے چیز آسان کی ہیں. ایک بندہ ہے جو افریقہ کا رہنے والا ہے، وہ گپ شپ میں کبھی نہیں ساجدہ اور فلانا یہ وہ، ٹک ٹاک پہ بہت فیمس ہے. میں I-10 میں رہتا تھا، وہاں صبح تنور میں گیا تھا تو نمبر پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. ایک افریقی کھڑا تھا. اچھا، اس بیچارے کو تو خیر ہمارے جغرافیائی اس کا نہیں پتا کہ میں اسلام آباد میں ہوں، یہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے. اچھا، وہ ایک بندہ تھا، وہ جلدی کر رہا تھا، یار مجھے جلدی بتا دے. اس نے پیچھے سے بات کی، اوے حرم خوری مکوا. میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا بھائی جان یہ تو میں نے کہا غلط جگہ آپ نے بولی ہے. پشتو میں نے بولا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اسلام آباد ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی. کہتے کیوں؟ میں یعنی آپ نے پنجابی کو پشتو میں بات کی، اس کو سمجھ نہیں آئی. پھر اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کہاں سے تحفہ آپ کو ملا ہے؟ وہ پھر اس نے بتا دیا ہمارے اثاثوں میں آیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو سیکھنے کو ملی. تو پشتو تو نڑیوال زبان ہے. اب جہان کے بعد کیا ہوتا ہے، مریخ پہ کوئی جاتا ہے تو میرے خیال میں مریخ میں بھی پشتو بولی بھی جائے گی اور لکھی بھی جائے گی. بلکہ ایک اور چیز بتا دوں، میں ایک اور چیز بتا دوں. حمزہ بابا جو ہمارا سب کا مرشد ہے، حمزہ بابا تو اس سے بھی بڑھ کے جاتا ہے. وائی اغیار سے دوزخ جبد ہے زب جنت د پختو سرزم. میں اپنے جو ہمارے دوست ہیں پنجاب کے، یعنی اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ،
میں جب مذاق میں ان کو کہتا ہوں کہ یار تھوڑی بہت اتنی پشتو سیکھ لوں تاکہ جنت میں تو کام چلا سکو نا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دوزخ کی زبان ہے. نہیں زبا نے کہا ہوا ہے ہاں یہ جنت کی زبان ہے, جنت میں پشتو بولی جائے پشتو گی. بولی تو جائے گی. اتنی سیکھو کہ کم از کم جنت میں رستوں وستوں کا ہاں فرشتوں کے ساتھ آپ کا سمجھ آئے. سمجھ آ جائے. تو اس جہان کو تو چھوڑ دو, ہم تو جنت میں بھی پشتو مانگ رہے ہیں, ایسے جنت ہی میں ہے. بھی پشتو ہوگی. ماشاء اللہ. اچھا سر, ابھی ریپ اپ کرنے پہ آتے ہیں, تو آپ کا ہماری آڈینس کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دلاور بھائی پیغام بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے خادم بندہ ہوں, لیکن ہمارے تو بڑے ہیں. خدمت گزار بندہ ہوں. میں پیغام تو میں نہیں کہہ سکتا, ریکویسٹ کر سکتا ہوں, جی اور وہ بھی ایک شعر کی صورت میں, جی کیونکہ جی بڑے لوگ نثر میں کرتے ہیں, میں ایک شعر کی صورت میں آپ کو اپنا جی ریکویسٹ سمجھ لے, جو بھی سمجھ لیں. پیغام میرا ہوگا کہ لگ پسن غوڑی لگ غرزنگ د جذبو, لگ پسن غوڑی لگ غرزنگ د جذبو, مینہ ہو ہسے پسلگو نہ کیجی, اور شیخ تشریف لگ میخانے تراوڑا, بندگی تشپ تسبو نہ کیجی. تصبو نہ کیجیے. بالکل. اب اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا میسج ہے اور کس طریقے سے لینا ہے. باقی ہر بندے کے اپنے ویوز ہیں. اچھا سر, ہمارا چونکہ لاسٹ کوسچن ہوتا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ, تو آپ چنار کے پتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آئیڈیا ہے اور یہ جو مشن ہے یہ اتنا بڑا ہے, میں آپ کو اس کا کریڈٹ دوں گا, میں آپ کا تھینک یو شکریہ اس قوم کی طرف سے ادا کرتا ہوں تھینک یو تھینک کہ یو. ایک تو آپ نے نام اتنا اچھا رکھا ہوا ہے, چنار پارا چنار ہے, وہاں بالکل چنار کو نکال دیا جائے تو پھر خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. آپ نے اتنی خوبصورتی ڈیجیٹلائز کر دی ہے, اور جتنے پروگرام میں نے دیکھے ہیں, جتنے آپ نے مہمان بلائے ہیں, جس کیپیسٹی کی بلائے ہیں, جس کیلیبر کی بلائے ہیں, تو میں تو آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ تھینک اتنا یو تھینک اچھا یو. کام اور اتنے اچھے انداز سے آپ کرتے ہیں. یہ صرف آپ جیسے لوگ, یہ ملنگ لوگ کر سکتے ہیں, جو دنیاوی لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. ہم جہاں فائدہ نہ ہو وہ کام یہاں کوئی نہیں کرتا. ایسے ہی. تو آپ بغیر فائدے کے ایک قوم کے لیے ایک مشن کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو بدقسمتی ہے, آپ نے اس میں بھی بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. آپ کے مہمانوں میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں, بالکل ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں, آپ نے کسی تفریق میں نہیں گئے, ایسے اور ہی. اس کو اپریشیٹ ہی کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. اور یہ جو محبتیں آپ قوم کو دے رہے ہیں, میں اپنی قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان محبتوں کا ہمیں چاہیے کہ جواب محبتوں سے جائے. یہ جو چنار کے پتہ ہے, اس کو چنار کے پتے پروگرام نہ کہ یہ مشن ہے, بالکل اس مشن کو ہم نے مل کے انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ. اور ہماری بھی ایون ریکویسٹ ہوگی آڈینس سے کہ جیسے ہمارے سامنے جو چنار کے پتے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چنار کے پتے ان کو بولتے ہیں جو ہمارے گیسٹ ہیں, تو آپ بھی اپلائی کریں, آپ کامنٹ میں اپنا نام بولیں, ہمیں میسج کریں, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ خود کریں. ابھی تو ہم سر خود چھانتے ہیں, ان کو خود ڈھونڈتے ہیں, آپ سے پوچھ لیا, کسی اور سے پوچھ لیا, ان پہ ریسرچ کر لی. میں تو ایون آڈینس کو کہتا ہوں کہ وہ خود ہم سے کیوں نہیں رابطہ کرتے. آج کل کے دور میں ابھی میرا بیٹا بھی لڑکی چھوٹا ہے, یہ جی کہ جی. وہ ایک بندے سے بات ہو رہی تھی کہ میں کیمرے سے بڑا ڈرتا ہوں. آج کل کے زمانے کیمرے سے آپ بچتے کدھر ہیں؟ آپ کے موبائل میں کیمرہ ہے, آپ کے دفتر میں کیمرہ ہے, آپ کے بس میں صحیح ہے. کیمرہ ہے, تو اب کیمرے سے ڈر کس بات کی؟ آ بالکل جائیں اور خود فون کرے, دوستوں کے ذریعے فون کرے کہ میں آنا چاہتا ہوں. کسی کے پاس جو بھی ہے, اب ایسے ہی ضروری ہے. نہیں ہے کہ ہم کوئی ایٹمم کا فارمولہ لے آئیں تو ہم کہیں گے کہ میں نے پروگرام کیا, بالکل ایٹمم کا فارمولہ نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں. جو بھی آپ کے دل میں ہے, جو بھی آپ کے اس قوم کے لیے, اس خطے کے لیے, اس علاقے کے لیے, اس پاکستان کے لیے جو بھی آپ کے پاس ہے, وہ آ کے بالکل بول جائیں. بالکل. ٹائم کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ نہیں بول سکتے, آپ 15 منٹ بولے. آپ کوئی فارمیٹ ایسا نہیں ہے ایسے کہ ہی اس ہے. فارمیٹ پہ آپ نہیں اترتے. دل کی بات کھول کے چنار کے بیان پتے کے کریں. ساتھ. زبردست. اچھا سر, بس ریپ اپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں انہی کی طرح کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ. اللہ حافظ.